مریم کا ناول کا نام ہے زندگی دھوپ تم گھنا سایہ۔ اس ناول کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب دیر کیے بنا سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ناول۔ اس نے احتیاط سے موڑ کاٹا۔ دائیں جانب گہری سرسبز گھاٹی تھی تو بائیں جانب اونچے پہاڑ پر سدا بہار پائنز کے سربفلک درخت پوری شان سے استادہ تھے۔ پہاڑی ڈھلوان میں گھنی ہریالی تھی اور ہریالی میں تاحد نگاہ پھیلے ہوئے سر اٹھائے خوردرو پھول یوں لگ رہے تھے جیسے آسمان کے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ قدرے فاصلے پر چند پہاڑی دوشیزائیں سر پر خشک لکڑیوں کے گٹھے اٹھائے ڈھلوان سے اتر رہی تھیں اور گویا اس سحر انگیز ماحول کی خوبصورتی میں گراں قدر اضافے کا سبب بن رہی تھیں۔ ان کی رنگ برنگی اوڑھنیاں جب ہوا کے شریر جھونکوں سے لہراتی تو ان کو سنبھالتے ان کے نازک بدن لچکیلی ڈال کی مانند بل کھانے لگتے۔ اس نے بے ساختہ بے اختیار اس سحر طاری کر دینے والے منظر سے نظر چھڑائی اور لبوں کو باہم بھینچتے ہوئے گاڑی کو سڑک کے کنارے پارک کیا اور خود دروازہ کھولتا ہوا باہر آ گیا۔ گرد آلود ہوا کے گرم جھونکے نے اس کا استقبال کیا۔ جیب سے سن گلاسز نکال کر آنکھوں پر چڑھاتے ہوئے اس نے قدم بڑھا دیے۔ راستے میں سڑک پر 2 جگہ پھسلن تھی۔ احتیاط سے قدم جماتے ہوئے بھی وہ تیسری مرتبہ پھسلا۔ وہ یہاں آنا نہیں چاہتا تھا، بالکل ویسے جیسے وہ اپنی زندگی میں بہت سے ایسے کام نہیں کرنا چاہتا تھا مگر اسے کرنا پڑے، ویسے ہی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہاں آنے پر مجبور تھا۔ پچھلے 4 سالوں سے وہ اس عمل کو نہ چاہتے ہوئے بھی انجام دے رہا تھا، یہ جاننے کے باوجود کہ یہاں کی گرمی ناقابل برداشت ہے۔ درجہ حرارت سائے میں بھی 57 ڈگری تھا۔ اس نے یوں ہی چلتے ہوئے اپنا چہرے پر بہتا پسینہ صاف کیا اور پھسل کر سنبھلتے ہوئے رک کر گہرا طویل سانس کھینچا۔ وہ اپنی گاڑی سے اتنا دور نکل آیا تھا کہ پلٹ کر دیکھنے پہ بھی نظر نہیں آئی۔ ان ٹیڑھے میڑھے اونچے نیچے راستوں پر جانے کتنے انگنت موڑ آیا تھا۔ اب وہ ایک چراگاہ سے گزر کر سبزہ زار میں داخل ہوا۔ اسے ایک بار پھر ٹھوکر لگی۔ شاید وہ بے دہانی اور غائب دماغی کی کیفیت میں تھا۔ اسے وہ دن، وہ پل، وہ لمحے نہ چاہتے ہوئے بھی یاد آ رہے تھے، وہ جنہیں وہ ہمیشہ کے لیے بھلا دینا چاہتا تھا۔ ہر خیال کو جھٹکتے ہوئے اس نے راہ میں پڑے اس پتھر کو جوتے کی نوک سے دور اچھالا جس سے اسے ٹھوکر لگی تھی۔ اب اس کے سامنے وہ سیدھی چٹان تھی جو ہموار زمین سے سیدھی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر بلال، آپ دیکھیے گا، میں اس پہاڑ کو سر کر لوں گی، بالکل ویسے جیسے میں نے آپ کو حاصل کر لیا، پوری دنیا کی مخالفت مول لے کر بھی پاپا جیسے باپ کے حکم کی سرتابی کرتے ہوئے۔ وہ ایک آواز کے باز گشت نے دھیرے سے اس کا دامن تھاما تھا اور ذہنی روح بہک گئی تھی۔ ہلکے گلابی شفون کے خوبصورت کڑھائی سے سجے لباس میں کھلے ریشمی بالوں پہ پنک اونی کیپ اوڑے وہ اپنے بہکا دینے والے دلکش سراپے سمیت اس کے سامنے تھی۔ سفید اجلا چہرہ جوش کی شدتوں سے پہلے گلابی اور پھر دھیرے دھیرے سرخ پڑنے لگا۔ درخت کے کٹاؤں پہ بیٹھا وہ جانے کب تک خود سے اور اطراف سے غافل رہتا اگر اسی پل اس کے قدموں کے عین درمیان سے گلہری اچھل کر مخالف راستے پر دوڑتے ہوئے درخت پر نہ چڑھ جاتی۔ تسلسل بکھر گیا۔ وہ لب بھینچتے ہوئے جیب سے سگریٹ کیس اور لائٹر نکالنے لگا۔ میں تمہاری خاطر پوری دنیا کو ٹھکرا دوں گی سانول، ٹرسٹ می، مجھے صرف تمہارا ساتھ چاہیے۔ تم ساتھ ہو تو میں ان سخت پہاڑوں کے درمیان ایک معمولی جھونپڑی میں بھی گزارا کر سکتی ہوں۔ وہ کش لے کر دھواں بکھیر رہا تھا جب دائیں جانب سے ابھرتی اس نسوانی آواز نے اسے اپنی جگہ منجمد کیا تھا۔ اس نے محسوس کیا وقت اسے 5 سال پیچھے لے گیا ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پلٹا۔ بلیک جینس پہ وائٹ سٹائلش سے ٹاپ میں شانوں تک کٹے بال اور دلکش خدوخال کے مالک وہ ماڈرن دکھائی دیتی۔ اس شہری لڑکی اس پہاڑی نوجوان کے ساتھ اس کا ہاتھ تھامے بھرپور یقین سے کہہ رہی تھی۔ شہزادوں سا حسن و جمال رکھنے والا وہ پہاڑی نوجوان یقیناً اپنی محبوبہ کے منہ سے یہ اظہار سن کر خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تفاخرانہ مسکراہٹ اس نے دیکھی اور یہی نتیجہ اخذ کر پایا۔ مجھے تمہاری بات کا یقین ہے ایما، اب مجھے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، میں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کوئی بھی بڑا قدم اٹھا سکتا ہوں۔ جواباً وہ چہک کر کہہ رہا تھا اور ڈاکٹر بلال کا جی چاہا کہا لگا کر ہنسے۔ اس قسم کا جوک اس کے ساتھ بھی وقت نے حالات نے کھیلا تھا۔ 5 سال قبل تب وہ بھی تو یوں ہی حماقت کر بیٹھا تھا، کسی کی جھوٹی باتوں میں آ کر خود کو عمر بھر کا روگ لگا لیا۔ اس کے اندر کوئی دھیرے دھیرے سے سکنے لگا۔ کل رات میں نے گلی میں موت کو دیکھا، وہ بالکل اس زندگی جیسی تھی جیسی زندگی میں تمہارے بغیر جی رہا ہوں۔ قانون قدرت ہے، واپسی کا سفر ہمیشہ یاسیت افسردگی ہی نہیں تھکن کو بھی ہمراہ کر لیا کرتا ہے، کیونکہ اس کا تو اب ہر سفر ہی اپنے ہمراہ یہ سوغاتیں لے لازمن چھوڑتا تھا۔ مگر واپسی کا سفر ہونٹوں کے درمیان سلگتے سگریٹ کو انگوٹھے اور انگشت شہادت کی مدد سے نکال کر کھڑکی کے رستے دور پھینکتے ہوئے اس کے ہونٹوں سے بے اختیار گہرا سانس خارج ہوا۔ اس نے تھکی تھکی سے ایک نگاہ غروب ہونے والے آفتاب پر ڈالی۔ سرخ آتشی گولا دھیرے دھیرے غائب ہوتا جا رہا تھا۔ ہر منظر پہ جیسے یہی ایک رنگ چھا گیا، ہر سو خاموشی اور ویرانی کا بسیرا نظر آنے لگا۔ اسے اچانک گاڑی کی سپیڈ کم کرنا پڑی۔
درخت کی اوٹ سے نکل کر ایک بچڑا گاڑی کے سامنے آ گیا تھا۔ اسٹیئرنگ وہیل سے ہاتھ ہٹا کر اس نے تسلسل سے ہارن بجایا، جو پایا بدحواس ہو کر سڑک کے دوسرے کنارے کی سمت بھاگا۔ تب اس نے گاڑی آگے بڑھائی تھی، اس کی اسپاٹ نگاہیں ونڈ اسکرین پر تھیں تو ذہن میں بلا کا شور ہنگامہ برپا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہی گرمی کا زور ٹوٹ چکا تھا، ہلکی ہلکی مگر خوشگوار ہوا سے اب درخت سرے مستی کی کیفیت میں جھومتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے سر اونچا کر کے آسمان کو دیکھا، سیاہ بادل امڈے چلے آ رہے تھے اور ان سے بچتا بچاتا ہیرے کی مانند چمکتا دمکتا ننھا منا سا اکلوتا نوخیز ستارہ جگمگ جگمگ کرتا دکھائی دے رہا۔ اس نے کچھ سوچ کر گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ شام کچھ اور بھی گہری ہو چکی تھی کہ سورج مکمل طور پر غروب ہو چکا تھا۔ فضا میں موجود نارنجی رنگوں پر اندھیرا اب تسلط جما چکا تھا۔ سفید خوردرو اور پھول اور درخت انہی سایوں اور دھندلے غبار میں تیزی سے گم ہوتے جا رہے تھے۔ پہاڑی ڈھلوان پر واقع اونچے نیچے گھروں میں جھلملاتی روشنیاں دور سے کسی جگنو کی مانند بھی تو اندھیرا بھی تو جلدی چھا رہا تھا۔ ایک دھند آلود ہوا کے جھونکے ونڈ اسکرین کو چھوا تو شیشہ دھندلا نظر آنے لگا۔ موسم بدل رہا تھا، بارش کے امکان بڑھتے جا رہے تھے۔ آسمان کو بادلوں سے بھرتے دیکھ کر اس نے تشویش سے سوچا، بارش کے بعد ان ڈھلوانی راستوں پر پھسلن بڑھنے سے ڈرائیو میں مزید دقت کا سامنا ہوتا ہے۔ 1 گھنٹہ بعد وہ اپنی رہائش گاہ کے بند دروازے میں موجود ہارن بجا رہا تھا۔ گیٹ وہاں ہوا اور گاڑی سرخ بجری کی روش پر دوڑتی ہوئی پورٹیکو میں جا کر رکی۔ بادل زور سے گرجے تو بجلی کی تیز لپک گاڑی سے باہر آتے ڈاکٹر بلال کے سراپے کو اس نیم تاریک ماحول میں ایک دم بہت واضح کر گئی۔ پورٹیکو سے آگے اندرونی حصے کی جانب جاتی سیڑھیاں پر قدم رکھتے ہوئے اس نے آسمان سے گرتی بوندوں کو اپنے وجود پر محسوس کیا اور پورے وجود میں جیسے سوئیاں سی چبھنے لگی۔ کمرے تک آتے ہوئے جیسے تھکن سے نڈھال ہو چکا تھا۔ خود کو بیڈ پر گیلے کپڑوں اور کیچڑ سے بھرے جوتوں سمیت گراتے ہوئے اس نے ہارے ہوئے انداز میں خود کو ان یادوں اور اذیتوں کے حوالے کرنے میں کوئی مزاحمت نہیں کی جن سے بچنے کو وہ پچھلے 5 سالوں سے خود سے بھی بھاگ رہا۔ رستے سارے کالے ناگ اور تیز ہوا، ایک دیا ہے ہاتھوں پر اور ننگے پاؤں، ان آنکھوں سے ان آنکھوں تک لمبے رستے، صدیوں جتنا ایک سفر اور ننگے پاؤں۔ آزمائش کڑی ہی ہوا کرتی ہے، سہ بھی لی جائے گزر بھی جائے تب بھی آثار چھوڑ جایا کرتی ہے۔ تباہی کے آثار، ریاضت کے آثار، وہ آج تلک فیصلہ ہی نہ کر پایا، البتہ اس اعتراف میں آڑ نہیں تھا کہ وہ لڑکھڑایا تھا تو پھر سنبھل نہیں سکا۔ بھلا ہوا نہ ہوگا کبھی ایسا کہ کسی سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہو اور معافی کی گزارش اور التجا نے اس احساس کے بوجھ ندامت اور پشیمانی کو نہ دھو ڈالا ہو؟ پھر وہ کیوں بے چین و بے قرار تھا؟ جانے آج کتنے واقعات ایسے تھے جو صفحہ ہستی پہ درج ہوئے ہوں کہ کس کے پاس امانت رکھی گئی ہو اور اس امانت میں خیانت کر دی گئی ہو۔ وہ بھی خائن ٹھہرا تھا، نہ چاہنے کے باوجود پتہ نہیں کیوں بہت سے کام اس کی زندگی میں اس کی مرضی کے خلاف ہو گئے تھے۔ خائن بننے کے بعد وہ چاہتا بھی تو خوش اور مطمئن نہیں رہ سکتا تھا۔ زندگی میں ہونے والے ایک بڑے گناہ کی سزا تو ملنا تھی نا۔ اس نے بے چینی سے کروٹ بدلی تھی۔ کمرے کا دریچہ ہوا کی شوریدہ سری کے سامنے بے بس دکھائی دیتا، آپوں آپ کھلتا بند ہونا شور پیدا کر رہا تھا۔ بجلی کی کڑک، بادلوں کی گڑگڑاہٹ کی گونج اور بارش کی آواز مل جل کر اس کے دل کی ویرانی اور وحشت کو بڑھاوا دے رہی تھی۔ اسے وہ دن پوری جزیات کے ساتھ یاد تھا جب قسمت نے اس کے ساتھ ایک انوکھا کھیل کھیلا تھا اور سب کچھ ایک دم سے بدل گیا تھا۔ اس نے سگریٹ ایش ٹرے میں اچھالا اور آنکھیں موند کر سر تکیے پر رکھ دی۔ ایسا تو اکثر فلموں ڈراموں میں ہوا کرتا ہے۔ اس شب اپنے کمرے میں آ کر اس نے انتہائی بیزاری سے سوچا تھا، مگر میری زندگی کوئی فلم یا ڈرامہ نہیں ہے۔ میں کل سے پہلی ٹرین سے واپس چلا جاؤں گا۔ جاب ہی ہے نا، جہاں اللہ نے مشکل وقت میں یہ سہارا دیا تھا وہاں آگے بھی مایوسی سے ہم کو ناڑ تو نہیں کرے گا، مگر یہ سودا نہیں، میں یہ جوا نہیں کھیل سکتا۔ وہ اپنے والدین، بلکہ والدین کیا، بیوہ ماں کا اکلوتا چشم و چراغ تھا۔ چند ایکڑ زمین اور اس کی بوائی سے حاصل ہونے والی آمدن کیسے کھینچ تان کر اماں نے اسے یہ تعلیم دلائی، پھر اس کے بعد 3 سال تک جوتیاں چٹکا کر یہ جاب مل پائی۔ شہر کوئٹہ کے خوبصورت بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان، شہر سے نسبتاً الگ تھلگ علاقے میں پہاڑ کی چوٹی پر استادہ یہ جدید ترین سہولیات سے آراستہ ہاسپٹل آغا خان ابراہیم کی زیر سرپرستی تھا، جس کی سفید ماربل سے چمکتی عمارت دور سے ہی دیکھنے والوں کی تمام تر توجہ لمحے بھر کو ہی صحیح مگر اپنی سمت مکمل طور پر ضرور حاصل کرتی تھی۔ ہارٹ اسپیشلسٹ خان ابراہیم اپنے بیٹے شاہ رخ خان کے ساتھ اس ہاسپٹل کے مالک و مختار تھے۔ شاہ رخ خان امریکہ سے ڈاکٹری کی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے وطن آیا اور اسی ہاسپٹل میں باپ کے ساتھ خدمات انجام دینے لگا۔ ورشے تھی جو اسلام آباد میں ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ امتحانات سے فراغت کے بعد وہ بھی ہسپتال آنے لگی۔ ہسپتال میں اس کی یہ آمد بہت ہی دھماکہ خیز ثابت ہوئی تھی۔ بھلے نوجوان ڈاکٹرز میں وہ اپنے بے پناہ پرکشش سراپے اور پرنخوت مغرور تاثرات سمیت بہت اٹریکشن کا باعث تھی، اگر نہیں تو ڈاکٹر بلال کے لیے، کہ وہ اپنے ساتھی ڈاکٹرز کی طرح اپنے بارے میں کسی قسم کی خوش فہمی میں مبتلا نہیں تھا۔ وہ بہت خوددار تھا اور اپنی عزت اسے بے حد عزیز تھی، اور یہ بھی سچ تھا کہ وہ ورشے کو اپنی سینئر کی بیٹی کی حیثیت سے بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، وہ نگاہ جو اس کے ساتھی ڈاکٹرز کے پاس کم از کم نہیں تھی۔ پہلوئے حور میں لنگور کبھی دیکھا تم نے؟ ہاں دیکھ رہا ہوں۔ اس روز بھی ورشے راؤنڈ پر تھی اور یہ ڈاکٹر بلال اس کے ساتھ تھا۔ جب اس نے کچھ فاصلے پر موجود ڈاکٹر طاہر اور ڈاکٹر احسن کی بات نہ چاہتے ہوئے بھی سن لی تھی، جو دونوں نے انہیں ساتھ دیکھ کر تمسخر اڑانے کے انداز میں کہی تھی اور ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسے تھے، اور اسے لگا جیسے کسی نے اسے اچانک برزخ میں دھکیل دیا ہو۔
اس میں شک نہیں تھا کہ اس کا رنگ گہرا سانولا تھا، بچپن میں تو وہ بالکل توے کی طرح سے سیاہ ہوا کرتا تھا، مگر جوان ہونے پر یہ رنگ نکھر کر سانولاہٹ میں بدل گئی تھی۔ مگر اس کی بڑی بڑی پرکشش آنکھیں، تیکھے نکوش، اونچا پورا قد کاٹ اسے ایک مکمل اور بھرپور مرد کا روپ دیتے تھے، اور اس رنگ کی وجہ سے وہ کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوا تھا کہ مرد برف کی طرح سفید بھلا کہاں اچھا لگتا ہے، یہ اس کی ماں اکثر کہا کرتی تھی، اور اماں کی تو ہر بات پر وہ ایمان کی حد تک یقین رکھا کرتا تھا۔ مگر پہلی بار اسے لگا تھا جیسے اس کی یہ رنگت اس کی بہت بڑی خامی ہے، اتنی کہ کوئی بھی جب جی چاہے منہ اٹھا کر اسے کچھ بھی کہہ دے گی۔ وہ کہ احسن اور طاہر نے مبالغہ آرائی اور دروغ گوئی سے کام لیا تھا، مگر وہ اس بات کو سمجھے بغیر بس گہری یاسیت اور رنج میں مبتلا ہو چکا تھا۔ وہ ایک سکتے کی کیفیت میں آقا ابراہیم خان کے سامنے بیٹھا تھا، جو اس کے جواب کے منتظر اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ تمہارے پاس صرف ایک رات ہے، خوب اچھی طرح سوچ لو، یہ بات تو طے ہے کہ تمہیں بہرحال میری بات ماننا ہے۔ اسے اپنے لیے تفاخر کا احساس سمجھو کہ میں نے اس کام کے لیے تمہیں منتخب کیا ہے۔ ان کے لہجے میں جو تکبر اور نخوت تھا بلال کو ناگوار محسوس ہوا، مگر وہ اس وقت کچھ کہنے یا شاید محسوس کرنے کی بھی صلاحیت کھو چکا تھا۔ اب تم جاؤ، انہوں نے صرف آرڈر جاری کیا تھا، اور پھر داہنا ہاتھ اٹھا کر بے نیازی سے کہا۔ وہ ایک نظر انہیں دیکھتا حیران پریشان سا اٹھ کر وہاں سے چلا آیا تھا۔ اس روز موسم صبح سے ابر آلود تھا، مسلسل ٹہلنے کے باعث اس کی ٹانگیں شل ہو چکی تھی، تب اس نے جوتے اتار کر یہاں وہاں اچھالے تھے اور بستر پر بیتم سے انداز میں گر گیا۔ باہر طوفانی بارش جاری تھی، ہواؤں کی جھکڑوں سے کھڑکیاں دروازے بج رہے تھے، دور کہیں سے گیدڑوں کے رونے کی آوازیں ماحول کی ہیبت ناکی اور وحشت کو مزید بڑھا رہی تھیں۔ بجلی کی چمک کمرے کے نیم تاریک ماحول کو لمحے بھر کو اجال کر پھر سے تاریکی میں ڈبو جاتی۔ پورے اسٹاف میں سے میری نگاہ انتخاب تم پہ ٹھہری ہے، تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو میں تمہیں بتلانا ضروری نہیں سمجھتا۔ تمہیں یہاں کام کرتے ہوئے کو کہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا، مگر کسی کو پہچاننے کے لیے ایک پل بھی کافی ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں میں نے جس ذمہ داری کا بوجھ تمہارے کاندھوں پر ڈالا ہے اسے تم ہی باحسن طریقے سے نبھا سکتے ہو۔ وہ اس آواز کے باعث کش سے گھبرا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ نو، مجھ میں اتنی ہمت، اتنا اسٹیمنا نہیں ہے۔ اس نے زور زور سے نفی میں سر کو ہلایا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، میں ہر جگہ نہ صرف تمہاری پشت پناہی کروں گا بلکہ ضرورت سے زیادہ امداد بھی۔ یہ محض ایک ڈرامہ ہے۔ وہی آواز پھر اس کے آس پاس گونجی اور اس کے اضطراب کو بڑھا گئی۔ مجھے ہر قیمت پر اپنی بیٹی کو بچانا ہے، چاہے اس کے لیے مجھے کیسا ہی قدم کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ یہ آوازیں اس کا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہ تھی۔ وہ مضطرب سا ہو کر ایک بار پھر ٹہلنے لگا۔ وہ لوگ بہت جاہل اور رکھڑ دماغ ہیں، لیکن ڈونٹ وری، میں انہیں ہینڈل کر لوں گا۔ اس نے ایک بار پھر سر کو غیر محسوس انداز میں نفی میں جنبش دی اور بیگ اٹھا کر اس میں اپنا ضروری سامان بھرنے لگا۔ یہ بات تو اصولاً طے تھی کہ شکار کے دوران شاہ رخ خان سے نشانہ خطا ہو کر گولی اپنے چچا زاد بھائی کو لگ گئی تھی، تو خون بہا میں شاہ رخ خان کو پیش ہونا ہی تھا۔ تو خود شاہ رخ خان کے ساتھ ساتھ آغا خان ابراہیم کو بھی کسی طور گوارا نہیں تھا، جبھی اگلے روز ہی شاہ رخ خان کو چپ چاپ امریکہ بھجوا دیا گیا۔ پنچایت کے جرگے کے فیصلے پر ہی شاہ رخ کی جگہ برشے خان ابراہیم کی بیٹی اور شاہ رخ خان کی بہن ہونے کے ناطے خون بہا میں پیش ہونا تھا۔ یہ پہاڑوں والوں کے ریت رواج تھے جن پر وہ حکومت پاکستان کو بھی انوالو ہونے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ پھر خان ابراہیم کا کیا بس چلتا، مگر ان کا شاطر دماغ ایک سے بڑھ کر ایک چال چلنا خوب جانتا تھا۔ جبھی یہ فضول حل نکالا گیا تھا، بلال تو سنتے ہی بدک گیا، مگر اپنی حیثیت اور رتبے سے اچھی طرح آگاہ تھا، دو ٹوک انکار نہیں کر سکا۔ مگر اگلی صبح اس کے لیے اسیری کا پیغام لے کر طلوع ہوئی تھی۔ مقابل گھاگ شکاری تھا، جو اپنے شکار کے تاثرات آنکھوں کے رنگ سے ہی پہچان چکا تھا کہ وہ اس کے حکم کو بجا لانے میں متعمل تھا ہے۔ جبھی آقا خان ابراہیم عین اس پل اس کے سامنے موجود تھے جب وہ اپنے بیگ سمیت وہاں سے فرار ہو رہا تھا۔ دروازہ کھلنے پر انہیں سامنے پا کر وہ اتنا بوکھلا گیا تھا کہ ہاتھ سے بیگ اور بستر بند چھوٹ کر دائیں بائیں اس کے قدموں میں آن گرے۔ ان کے لبوں پر ایک مرزکہ اڑاتی ہوئی مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ اب تمہارا جواب ہاں میں ہی ہوگا کہ تمہیں بلا شبہ انکار کی جرت ہے، نہ ہمت۔ وہ اس کی بے بسی گھبرائی ہوئی نظروں میں جھانک کر طنز سے بولے، اور ڈاکٹر بلال محض تل ملا کر رہ گیا۔ ایک باقاعدہ معاہدہ طے پایا تھا، اسے نکاح کے بعد برشے کو اپنے ساتھ لے کر جانا تھا۔ 2 ماہ انہیں اس وقت واپس لوٹنا تھا جب یہ معاملہ خود آقا خان ابراہیم کے خیال کے مطابق ٹھنڈا پڑ جاتا۔ تب اس کے طلاق کے پیپرز پہ سائن کرتے ہی خان ابراہیم اسے اپنے وعدے کے مطابق مالا مال کر دیتے، مگر وہ مالا مال نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ تو مارے باندھے یہ سب کر رہا تھا۔ اس کی حالت صحیح معنوں میں اس پرندے کی مانند تھی جسے بے خبری میں اچانک جال ڈال کر قید کر لیا گیا تھا۔ مجھے تم پر اعتماد ہے، تم بے حد شریف النفس اور سلجھے ہوئے انسان ہو۔ یہی اعتماد مجھے اپنی بیٹی کو تمہارے حوالے کرنے پر اکسا چکا ہے۔ مجھے یہ بھی بھروسہ ہے کہ تم میری بیٹی کی طرف غلط نگاہ بھی نہیں ڈالو گے۔ آف کورس تمہیں اتنی جرت ہو بھی نہیں سکتی۔ ان کے لہجے میں سرد دھمکی تو وہ آنکھوں سے جیسے اس پل آگ کی لپٹیں نکل رہی تھیں۔ بلال نے سر اونچا کر کے انہیں دیکھا، اور اس پل ہتک اور توہین کا جو سلگتا احساس اس کے رگوں پہ میں اترا تھا وہ اس کے فشار خون کو بڑھانے کا باعث بنا تھا۔ لب بھینچ کر اس نے اود کر آتے اشتعال پر قابو پایا تھا۔ تمہیں بہت محتاط رہنا ہوگا، وہ لوگ باولے کتوں کی طرح ہی تمہاری بو سونگتے تمہیں تلاش کرتے پھریں گے۔
وہ لہجہ بدل کر بہت رسان سے گویا تھے، مگر بلال کے خون میں اٹھتا ابال ختم نہیں ہوا تھا۔ میری بیٹی تمہارے پاس امانت کی طرح سے رہے گی، یہ بات یاد رکھنا ڈاکٹر بلال، کہ تم ان لوگوں کی پہنچ سے دور جا سکتے ہو مگر ڈاکٹر ابراہیم خان کی پہنچ سے نہیں بچ پاؤ گے۔ کسی بھی کوتاہی یا گستاخی کی صورت میں تمہیں قبر سے بھی کھینچ لاؤں گا۔ ملازمہ کی میت میں اسے سمٹاتے ورشے کو آتے دیکھ کر وہ سرد لہجے میں غراہٹ سا منہ کر بولے، اور ان کا انداز بے حد درشت اور تیکھا ہو رہا تھا۔ چلو بیٹے۔ انہوں نے پراڈو کا دروازہ کھولتے ہوئے وریشے کو مخاطب کیا جو سرتا پہ سفید چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر بلال نے منہ سے ایک لفظ بھی نکالے بغیر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی، اور اگلے چند لمحوں میں گاڑی سے آنے گیٹ کو عبور کرتی اونچے نیچے پہاڑی راستے پر فراٹے بھرنے لگی تھی۔ شام رات کے گلے مل رہی تھی جب ان لوگوں نے اپنا سفر شروع کیا تھا، اور اب رات کے 11 بج رہے تھے۔ ہر سو گہری تاریکی اور ہولناک سناٹے کا راز تھا۔ پہاڑوں کا خوفناک سلسلہ شاید کبھی نہ ختم ہونے کے لیے شروع ہو چکا تھا۔ ورشے بہت محتاط اور چوکس سے انداز میں پچھلی سیٹ پر براجمان تھی۔ اس وقت ایک ہلکی سی اونگ بھی اسے اپنے لیے خطرہ محسوس ہو رہی تھی۔ ایک ایسا شخص جسے کل تک وہ جانتی تک نہیں تھی آج ایک مضبوط حوالے کے ساتھ اس کے ہمراہ تھا۔ رشتہ چاہے مجبوری اور نفرت کے تحت استوار ہوا تھا، مگر اس کی حیثیت اپنی جگہ مضبوط تھی۔ وہ اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتی تھی کہ یہ انجان شخص بہرحال اس کے شوہر کی حیثیت لے چکا تھا۔ اس کا دل بھرا سا گیا۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ گاؤں کی عورتوں کے حالات اور حالت اظہار پر کڑنے والی ایک پڑھی لکھی باشعور لاڈلی اور منمانی کرنے والی ورشے خان بھی کبھی انہیں عورتوں کی طرح مجبور اور لاچار کرتی جائے گی۔ کتنا جھوٹ کہتے تھے پاپا، کتنا غلط، کہ میں آپ کو شاہ بھائی سے بڑھ کر عزیز تھی۔ وقت پڑنے پر یہ بھی ثابت ہو گیا کہ آپ نے انہیں بچانے کی خاطر مجھے اپنی بیٹی کو 2 کوڑی کا کر دیا، مجھے خود میری نظروں میں گرایا۔ کیا حیثیت رہ جائے گی میری نگاہ ملا پاؤں گی بس ان لوگوں سے پاپا؟ کبھی جن میں آپ نے مجھے یہ کہہ کر بدنام کر ڈالا کہ میں اپنی مرضی سے اس شخص کے ساتھ بھاگی ہوں۔ اس کی آنکھوں سے گرم سیال بہنے لگا۔ اس سے تو بہتر تھا پاپا آپ مجھے ان پڑھ جاہل گنوار اپنے بھتیجے سے بیاہ دیتے، میں اس بدنامی سے تو بچ جاتی۔ بہت احسان کیا آپ نے مجھے بچا کر، کبھی نہ رونے کا خود کو پتھر بنانے کا عہد خاک میں مل چکا تھا۔ وہ کھٹ کھٹ کر رو رہی تھی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی، تب وہ قدرے چونکی۔ 2 کپ چائے ساتھ جو بھی ہے کھانے کو لے آؤ۔ گاڑی ایک چھپر ہوٹل کے سامنے کھڑی تھی۔ ہارن کے جواب میں چھوٹو ملازم بھاگ کر آیا۔ تب بلال نے اس میلے کچیلے لباس میں ملبوس لڑکے کو تھکن زدہ لہجے میں کہا۔ ملازم نے آرڈر لیتے ہی واپس ہو لیا۔ 2 کپ کا سن کر اس نے ناگواری سمیت ڈرائیونگ سیٹ سے باہر تک پھیلے اس کے چوڑے شانوں کو گھورا اور اپنی جگہ جزبز ہو گئی۔ چائے لیجیے بی بی، اور کچھ کھا لیجیے، ہمیں رات بھر سفر میں رہنے۔ ٹرے ہاتھ میں پھیلا کر اس کے برابر سیٹ پر رکھتے ہوئے اسے دیکھے بغیر بولا۔ ورشے نے خوشیلی نظروں سے اسے دیکھا اور دانتوں پر دان جمائے جواب میں ایک لفظ کہے بغیر ٹرے اٹھا کر کھڑکی کے راستے باہر پٹک دی۔ ایک پل کو تو بلال ششتہ رہ گیا۔ دونوں کی نگاہیں محض ایک پل کو 4 ہوئی تھیں۔ ایک جانب قہر و غیظ تھا تو دوسری جانب تحیر و استعجاب۔ بھلا کیا گستاخی ہوئی تھی ملکہ عالیہ کی شان میں جو وہ یوں آپے سے باہر ہوئی تھی؟ وہ سوچتے ہوئے چائے کے گھونٹ بھرتا رہا۔ ہوٹل کے مالک کے پاس جا کر معذرت کے ساتھ پیمنٹ کرنے کے بعد وہ سگریٹ سلگائے واپس آیا تو ورشے گھٹنوں پر سر رکھے جھکی ہوئی تھی۔ وہ توجہ دیے بنا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ جی سر، اس وقت ہم ابھی شہر کے مضافات میں ہیں۔ ورشے کی آنکھ کھلی تو اسے سیل فون پر محو گفتگو پایا۔ رات بیت چکی تھی۔ ہر سو دن کا اجالا اور شہر کا حسین خوشنما نظارہ بکھرا تھا۔ جی سر، مگر وہ تو مان اس نے گردن موڑی۔ ورشے جو بے دہانی اور بے خیالی میں اس کی طرف متوجہ تھی نگاہوں کے تصادم پر گڑبڑا کر آنکھیں چرانے لگی۔ جی سر، بات کیجیے، اس نے کہتے ہوئے سیل فون ورشے کی سمت بڑھا دیا جس نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہاتھ بڑھا کر لے لیا۔ ورشا، کیسی ہو بیٹا؟ اس کے ہیلو کے جواب میں انہوں نے جس بےقراری اور شفقت اور محبت کے ساتھ سوال کیا تھا وہ ورشے کے اندر عجیب سا تمسخر بن کر دوڑی۔ کیسی ہو سکتی ہوں ان حالات میں جن سے آپ مجھے 2 چار کر چکے ہیں؟ اس درجہ انداز کی درشتگی اور تلخی پر دوسری جانب کچھ لمحوں کو بالکل خاموشی چھا گئی تھی۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ ڈاکٹر بلال ایسا آدمی نہیں ہے۔ لیو دس پاپا، اور کوئی بات کریں پلیز۔ عجیب انداز تھا، تنفر اور حقارت سے بھرپور۔ جب ہی ایک بار پھر ادھر خاموشی کا وقفہ دھرایا۔ اوکے، ابھی چونکہ تم غصے میں ہو میرے فیصلے کی مصلحت کو کیا سمجھو گی؟ اینی وے، میں نے تمہیں یہ بتانے کو کال کیا کہ ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ رات کے آخری پہر سے ہی وہ لوگ تمہاری تلاش میں روانہ ہو چکے ہیں۔ اپنا ان سے بچاؤ کرنے کے ساتھ ساتھ خیال بھی ضرور رکھنا۔ ورشی نے جواب میں کوئی حرف تسلی کی ضرورت محسوس نہیں کی اور سیل فون کان سے ہٹا کر سیٹ پر پٹک دیا۔ ڈاکٹر بلال جو غیر شعوری طور پر اس کی سمت متوجہ تھا بے اختیار نگاہ کا زاویہ بدل گیا۔ کل رات کی اس کی حرکت پر وہ اب تک تل ملاتا رہا تھا، مگر اب یکایکی وہ اسے ازحد مظلوم، بے بسی اور لاچار محسوس ہوئی تھی۔ ان حالات نے اسے اس قدر ذہنی تناؤ اور اذیت میں مبتلا کیا تھا۔ وہ تب پھر ایک کمزور اعصاب کی مالک، ایک نازک لڑکی تھی جس کی صرف انا ہی مجرونی کی گئی تھی۔ عزت نفس کو کچلا گیا تھا، پندار کو ٹھیس لگائی گئی تھی۔ اس کا یہ رد عمل فطری تھا۔ اسے اپنا وہ غصہ دھیرے دھیرے ڈھلتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ اسی دن رات کے 10 بجے کی بات ہے جب ڈاکٹر بلال نے گاڑی کا لاک
گاڑی کلات کے ریسٹ ہاؤس کے پارکنگ لان میں پارک کی تھی۔ رہائش کے لیے کمروں کی بکنگ کرانے کے بعد وہ ریسیپشن سے چابیاں لیتے ورشے کی سمت پلٹا تو اسے کس قدر ہراساں پا کر کچھ حیران سا ہوا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ اس کے متوجہ ہوتے ہی وہ غرانے کے انداز میں بولی۔ وہ الجھ ہی تو گیا تھا اس کے انداز پر۔ ہم یہاں سیر سپاٹوں کے لیے نہیں آئے کہ قیام کرتے موج اڑاتے ہوئے ٹریول کرو، واپس کرو رومز کی کیز اور کھانا کھانے کے بعد گاڑی میں بیٹھو جا کے۔ یہاں جان پر بنی ہوئے محترم کو ہری ہری سوچ رہی ہے۔ ریسیپشن پر موجود طرح دار حسینہ کی پرواہ کیے بغیر اس نے بلا لحاظ اسے لتاڑ کر رکھ دیا۔ انداز میں اتنی نفرت اور تلخی پنہاں تھی کہ بلال اس درجہ توہین و تذلیل پر بھونچکا کھڑا ٹکر ٹکر اس کو دیکھتا رہ گیا۔ بے تحاشا سرخ پڑتی رنگت اور سختی سے بھینچے لب اس کے انتہائی ضبط کے گواہ تھے۔ بنا ایک بھی لفظ کہے بغیر اس نے چابیاں واپس کی تھیں اور لمبے ڈگ بھرتا ہوا گلاس ڈور دھکیل کر گاڑی تک آیا، اور جب تک ورشے وہاں پہنچی وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لینے کے بعد گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ ورشے کو تو ایک پل کو ایسا ہی لگا تھا اگر وہ ایک پل کی بھی تاخیر کرتی تو یقیناً وہ اسے وہیں چھوڑ کر گاڑی لے اٹھتا۔ خطرناک حد تک بڑھتی ہوئی سپیڈ کو دیکھتی وہ سخت تیش کے عالم میں اپنی جگہ پہلو بدلتی رہی۔ جب گاڑی کے خاموش ماحول میں بلال کے سیل فون پر ہونے والی بیپ نے دونوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کی۔ اسکرین پر آقا ابراہیم خان کا نمبر چمک رہا تھا۔ بلال نے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے موبائل اٹھا کر کال ریسیو کی، ورنہ جس قدر شعلوں میں دل و دماغ کھیلے جا رہے تھے جی تو یہ چاہ رہا تھا ہر شے پہ لعنت بھیج کر اپنے گھر کی راہ لے۔ بھلا یہ باپ بیٹی مل کر کیا بگاڑ لیتے اس کا؟ ہاں ڈاکٹر بلال، سب خیریت ہے نا؟ مانو فکر سے میری تو نیند ہی اڑ چکی ہے۔ بے صبری سے لبریز ان کا فکر مند سا لہجہ اس کے سماعتوں میں اتر کر حلق تک کڑواہٹ بھر گیا۔ ڈونٹ وری سر، اگر کسی ذمہ داری کو قبول کیا ہے نہ چاہتے ہوئے ہی صحیح تو جان پر کھیل کر بھی اسے نبھاؤں گا۔ ٹیک اٹ ایزی بیٹا، خدا تمہارا بھلا کرے میرے بچے۔ اس وقت کہاں ہو؟ تشکر سے کہتے ہوئے اسد میں اطمینان سے سوال کیا۔ کلات شہر سے نکل رہے ہیں ڈاکٹر بلال، آپ کو کلات کے کسی اچھے ریسٹ ہاؤس میں رک کر فریش ہونے کے بعد سفر کا آغاز کرنا چاہیے تھا۔ اتنا تھکاؤ کہ خود کو تو بیمار پڑ سکتے ہو، اور ان حالات میں تمہاری بیماری ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ ان کا لہجہ ایک بار پھر اونچا ہوا۔ ہلکی سی ناگواری سمیت اسے ایسے ہی محسوس ہوا اس نے بیک ویو مرر سے دکھائی دیتے ورشا کے اکتائے ہوئے چہرے پر بیزار کن اسپاٹ نگاہ ڈالی اور خود کو کچھ سخت کہنے سے بمشکل باز رکھا۔ اوکے، اب ذرا ورشے سے بات کرواؤ۔ اس نئے آرڈر پر بلال نے بھینچے ہوئے لبوں سمیت پلٹ کر دیکھا، بنا سیل فون ورشے کی طرف برابر سیٹ میں اچھال دیا۔ سر بات کریں گے آپ سے، خشک سی آواز میں کہہ کر وہ مکمل طور پر ڈرائیونگ کی سمت متوجہ ہوا تھا۔ ورشے اس کی اس حرکت پر برتا حیرت میں مبتلا ہوئی، اچھی خاصے چونک کر اسے دیکھنے پر مجبور ہوئی۔ بیک ویو مرر سے جھانکتے سامنے تل ملائے چہرے پر بڑی کشادہ روشن آنکھیں ونڈ اسکرین پر جمی تھیں۔ اس نے قہر آلود نگاہ اس پر پرنخوت انداز پر ڈالتے ہوئے توان و کرہن سیل فون اٹھایا تھا۔ جی پاپا، طبیعت ٹھیک ہے۔ تمہاری مسلسل سفر نے تھکان تو ضرور کر دی ہوگی۔ پتہ نہیں اس گھامڑ کو سمجھ کیوں نہیں آتی، میں اسے کہہ چکا تھا کہ کسی ریسٹ ہاؤس میں رک کر فریش ہو جانا، مگر پاپا آپ وہ بات کریں جو کہنا چاہ رہے ہیں، وہ زہریلی انداز میں بھڑک کر بولی۔ تو دوسری سمت یکلخت سناٹا چھا گیا، پھر یہ سناٹا بکھرا تھا اور ان کا غضب قہر نمایاں ہو گیا تھا۔ تمہارا دماغ ابھی تک خراب ہے ورشے، کم از کم یہی احساس کرو کہ میں تمہارے ساتھ کس لہجے میں بات کر رہا ہوں۔ اس کی گستاخانہ بدلحاظی نے بپھرا کر رکھ دیا تھا۔ ورشے کا چہرہ اس پھٹکار زدہ ملامت پر بے تحاشا سرخ ہو کر دیکھا۔ ویل، تو گویا آپ خیریت دریافت کرنے کے بہانے میرے زخموں پر نمک پاشی کر رہے ہیں، وہ مزید سلگی تھی۔ دیکھو فرشے، یہ جو کچھ بھی ہوا محض مجبوری اور وقت و حالات کے پیش نظر مصلحت میں اٹھایا گیا ایک قدم ہے، جبکہ تم واویلا تو یوں مچا رہی ہو جیسے میں نے تمہیں اس 2 ٹکے کے آدمی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رخصت کر دیا ہوں۔ وہ بھڑکے تھے تو بغیر لگی لپٹی رکھے اس کا جوتا طبق روشن کر گئے۔ ورشے کو پل کے پل اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا، مزید سننے کی ہمت نہیں تھی جب یہ سلسلہ کاٹ ڈالا اور لب بے دردی سے کچلتے ہوئے بھیگے گال پہنچنے لگی۔ نصیر آباد کے گیسٹ ہاؤس میں اس نے آدھا دن اور پوری رات بسر کی تھی، مگر تھکاوٹ ایسی تھی کہ ابھی تک اسے اپنے بدن ٹوٹتا اور اعصاب تناؤ کا شکار محسوس ہو رہے تھے۔ یہاں آنے کے بعد اس نے دانستہ یا نادانستہ ورشے سے ملنے اور بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ دوسرے کمرے میں تھی اور قدرے بیزار بھی۔ اس کا اندازہ اسے راہداری اور ٹیرس پر اس کے ہونے والے سامنے سے بخوبی ہوتا رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر قبل ڈاکٹر ابراہیم خان نے فون کر کے اسے مزید حکم دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اپنی گاڑی کو چھوڑ کر پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے سفر کرتے ہوئے اپنے گاؤں پہنچ جائے۔ باقی کا وقت انہیں وہیں گزارنا تھا، جیسے ہی حالات بہتر ہوئے وہ اسے واپس بلوا لیتے۔ بلال کیا کہتا؟ سیل فون جیب میں رکھتے ہوئے اپنا مختصر سامان سمیٹ لیا، بالوں میں کھڑے کھڑے برش چلایا اور چینج کرنے کے بعد جیسے ہی دروازہ کھول کر باہر آیا، پہلا سامنے ہی ورشے کی برہمی چھلکاتے چہرے سے ہو گیا۔ کب تک قیام کا ارادہ ہے؟ دیکھیے مسٹر، میں یہ آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ آئی نو دیٹ کہ میں یہاں پکنک منانے نہیں آیا، مگر آپ کو یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ کمتر حیثیت کا صحیح مگر بہرحال میں بھی انسان ہوں جسے تھکن بھی ہوتی ہے اور نیند بھی آتی ہے۔ اینی ویز، آپ کو میری وجہ سے جو ذہنی کوفت ہوئی اس پر میں معذرت خواہ ہوں۔ اپنا سامان سمیٹ لیں، ہم اس وقت نکل رہے ہیں۔ اس کے بعد کاٹ کر وہ کسی قدر آسانیت سے کہتا آگے بڑھ گیا، جبکہ وہ کھول کر رہ گئی۔
ذلیل کمینہ پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتا ہے. اس کے پورے اعتماد انداز جس میں اس کی ذات سے غفلت اور بے نیازی چھلک رہی تھی محسوس کر کے وہ تاؤ کھائی ہوئی بڑبڑا کر جھٹکے سے پلٹی تھی. جس دم اسے اپنے بیگ اور چادر سمیت نیچے آئی وہ اس کا منتظر تھا. اسے دیکھتے ہی سگریٹ ہونٹوں سے نکال کر قدم بڑھا دیے. پارکنگ لاٹ کی سمت بڑھتے شولڈر بیگ سے سن گلاسز نکال کر آنکھوں پہ چڑھاتے ورشے کے اعصاب کو زبردست دھچکا لگا اور اس نے دہشت کے اثار میں گھٹتے بے اختیار کچھ فاصلے پر چلتے ڈاکٹر بلال کا بازو لپک کر دونوں ہاتھوں میں دبوچا تھا. وہ اپنے دھیان میں تھا. اس اچانک اور غیر متوقع افتاد پر حق تک رہ گیا تھا. وٹ ہیپن؟ اس کے چہرے پر لرزتے خوف کے سایوں کو حیرانی اور استعجاب کی نگاہ سے دیکھتا وہ اسے اپنے وجود کی آڑ لیتے دیکھ کر پوچھے بغیر نہ رہ سکا. وہ ادا بختاور اور سلیم، ساتھ میں چاچا جان بھی. کون ادا بختاور؟ بلال کو شدت سے کسی خطرے کا احساس ہوا تو الرٹ ہوتا ہوا بولا. اس کی استعجابی نگاہیں ورشے کی خوف سے منجمد ہوتی نظروں کے تعاقب میں اٹھی تو گیسٹ ہاؤس کی پارکنگ لاٹ کی دیوار کے پار سڑک کنارے پبلک فون بوتھ پر موجود ان لمبے تڑنگے 3 آدمیوں پر پڑی جن کے ساتھ تیسرا بڑی مونچھوں اور خونخوار آنکھوں والا گارڈ چوکنے انداز میں رائفل ہاتھ میں لیے آنکھیں گھما گھما کر ہر سمت دیکھ رہا تھا. یہ وہی ہیں جن کی وجہ سے اس وقت یہ خواری سہی جا رہی ہے. مائی گاڈ اب کیا ہوگا؟ وہ ابھی تک یوں ہی اس کا بازو پکڑے لرزتی آواز میں بولی تھی. اس گرفت میں اضطراب اور گھبراہٹ کی کپکپاہٹ تھی. اوہ مان وہ اس کی نگاہ کا اٹھنا محسوس کرتی سنبھل کر فاصلے پر ہوئی. میرا خیال ہے ہمیں واپس اندر چلے جانا چاہیے، کم از کم اسی وقت تک جب تک یہ لوگ یہاں سے نہیں چلے جاتے. اس سے یوں ہی نظر چرائے وہ بے حد متوحش ہو کر کہہ رہی تھی. نہیں، اگر یہ لوگ یہاں تک پہنچیں تو لازماً ہماری تلاش میں اس گیسٹ ہاؤس میں آئیں گے. آپ گاڑی میں بیٹھیں، بلکہ ایسا کریں چادر سے اپنا چہرہ چھپا لیں. وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہتا گاڑی کی سمت بڑھ گیا. ورشے نے بنا کسی ہیل و حجت کے اس کی بات پر عمل کیا تھا. بلال اسے فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے دیکھ کر اچھا خاصا چونکا مگر کچھ کہنا مناسب خیال نہیں کیا. اسی پل جب وہ گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا بختاور اس گارڈ کے ساتھ ریسٹ ہاؤس کے گیٹ سے اندر داتا دکھائی دیا. ورشے نے صورت سے رخ موڑا مگر وہ خود کو اس کی بھی نگاہ سے بچانے میں ناکام رہی. اس کا دل بختاور کی نگاہوں میں امڑتی حیرت اور خوشی کی وحشیانہ چمک کو دیکھتے ہوئے پوری قوت سے پھیل کر سکڑا. انہوں نے نہ صرف مجھے دیکھ لیا بلکہ پہچان بھی لیا. وہ سخت سراسیمہ سی ہو کر بولی. پلیز گاڑی نکالو. وہ بولی نہیں، چیخی تھی، اور وہ بھی حلق کے بل. بلال کے ہاتھوں میں جیسے بجلی بھر گئی. گیٹ سے زن سے گاڑی نکالتے اس نے بختاور کو چاچا کے سمت بھاگتے اور پھر ان کی سمت اشارہ کرتے دیکھا اور اگلے چند لمحوں میں بلیک پجارو ان کے تعاقب میں تھی. وہ لوگ ہمیں فالو کر رہے ہیں. ورشے کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں. بلال اس کے کہے بغیر بھی جان چکا تھا. آدھے گھنٹے تک مسلسل اور انتہائی برق رفتاری سے گاڑی چلانے کے باوجود وہ انہیں ڈاج دینے میں ناکام رہا تھا. وہ لوگ اس کی سوچ اور اندازے سے کہیں زیادہ شاطر محسوس ہو رہے تھے. گاڑی شہر کے مضافات اور مین شاہراہ بہت پیچھے چھوڑ آئی تھی. اس سڑک کے اختتام پر آگے راستہ 3 مختلف سمتوں میں جا رہا تھا. بلال نے بنا سوچے سمجھے دائیں جانب اسٹیئرنگ گھما دیا. دھول مٹی اور گرد و غبار کے طوفان نے منٹوں میں ونڈ اسکرین کو دھندلا کے رکھ دیا. وہ چاہتا بھی تو اس کچی سڑک پر موجود بڑے بڑے کھڈوں کی وجہ سے گاڑی نہیں چلا سکتا تھا. پلیز بی بی صاحبہ نیچے اتریے. اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اترتے ہوئے اس نے چینخ کر اسے مخاطب کر کیا تھا. کچھ فاصلے پر دائیں جانب کماد کی فصل لہلہا رہی تھی. کھیتوں کا یہ سلسلہ دور تک پھیلا ہوا تھا. خاصی دور تک نظر لے جاتی تو آبادی کے آثار بھی دکھائی پڑتے تھے. کیا تمہارا دماغ درست ہے؟ یوں پیدل ہم کب تک اور کہاں تک ان سے بھاگ سکیں گے؟ وہ فکر مندی بھول کر بھڑکتے ہوئے اس پہ الٹ پڑی. بلال نے نیچے اترنے کے بعد چکر کاٹا اور اس کی طرف کا دروازہ کھول دیا. دیکھیں بی بی، یہ بحث کا وقت نہیں ہے. وہ لوگ ہمارے تعاقب میں اور کسی بھی وقت یہاں آ سکتے ہیں. اس سے پہلے ہمیں کہیں نہ کہیں چھپنا ہے. اس کا تیز لہجہ چپتا ہوا سا تھا. بہرحال مجھے خود سے بڑھ کر آپ کی فکر ہے. بات کے اختتام پر اس نے کمال جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا نرم گداز ہاتھ اپنے مضبوط فولادی ہاتھ میں جکڑا اور پل کی تاخیر کیے بنا اسے گاڑی سے نیچے اتار لیا. اور گستاخی کی حد تک بڑھی ہوئی جسارت نے ورشے کو گویا قوت کویائی سلب کر کے اس ہواؤں میں معلق کر ڈالا. یہ تم اپنے حواسوں میں تو ہو. چھوڑو ہاتھ میرا. ناگواری اور برہمی کا شاید احساس اسے بہت جلد اسے سختے سے کھینچ نکالنے کا سبب بنا تھا. اس کے ساتھ گھسٹتی کھنچتی وہ ہذیانی انداز میں چلائی. ٹیک اٹ ایزی مادام. میری حیثیت آپ کے نزدیک محض ایک گارڈ کسی ہونی چاہیے. دیٹس سک. اسے یوں ہی اپنے ساتھ کھینچتا ہوا اپنی گرفت میں مچلتی ورشا پر نگاہ ڈالے بغیر بہت سرد سے لہجے میں پھنکار کر بولا. ورشا غم و غصے اور تیش کے عالم میں دانت پیس کر رہ گئی. اس کا ذہن دکھ اور غصے کی انتہائی حالت پر جیسے معاف ہو کر رہ گیا تھا. اس سے پہلے کہ وہ بھڑک کر کچھ کہہ پاتی اچانک اس سے محض ایک قدم آگے چلتے بلال کا پاؤں بے توازن ہوا. محض ایک پل کی بات تھی اور زمین و آسمان اس کی نظروں میں گھوم کر رہ گئے تھے. وہ یقیناً کوئی پرانا کنواں تھا جو اب بیکار ہونے کے باعث ویران پڑا تھا. راہگیروں کو اس میں گرنے سے بچانے کی غرض سے ہی اس پر کانٹے دار جھاڑیاں ڈالی گئی تھی جنہیں وہ اپنی جھونک میں دیکھ نہیں پایا تھا اور اب نتیجے کے طور پر وہ اوپر تلے گرے تھے. بلال کا سر کنویں کی سطح پر موجود کسی پتھر یا اینٹ سے ٹکرایا تھا. ایک پل کو تو اس کی آنکھوں میں اندھیرے اتر آئے تھے. خود کو سنبھال کر حواس بحال کرتے ہوئے وہ مزید چکرا گیا تھا. اپنے سینے کو ورشے کے نرم و نازک بوجھ تلے دبا پایا. گر ایک پل کو تو اسے وریشے کے بے حس و حرکت وجود کو محسوس کر کے اس پہ تشویش طاری ہوئی تھی.
آئی ایم سوری۔ یقیناً اس کی طرح وہ بھی خود کو فوری طور پر سنبھال نہیں پائی تھی، مگر صورتحال کی نزاکت کا احساس ہوتے ہی اسے جسے کرنٹ لگا تھا اور وہ بدک کر اس سے الگ ہوئی تو بلال نے شدید قسم کی کھسیاہٹ کے محسوس کرتے اپنا جسم سکیڑ کر فاصلہ بڑھاتے ہوئے خجالت سے بھرپور مگر مدھم آواز میں یہ معذرت کی تھی اور گویا بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا۔ تم گھٹیا سوچ کے معمولی انسان، تم یہ حرکتیں جان بوجھ کر اس لیے کر رہے ہو کہ اس بہانے میرے نزدیک آ سکو۔ غم و غصے، خفت اور نفرت سمیت مٹھیاں بھینچی وہ تیش کے عالم میں دانت بھینچ بھینچ کر گرائی۔ کوائٹ پلیز، وہ لوگ ادھر ہی آ رہے ہیں۔ بلال کو اپنی صفائی دینے سے زیادہ گاڑی کی آواز اور باتوں کی سمت متوجہ ہوتا دیکھ کر ہی حواس الرٹ ہو گئے تھے۔ معاملے کی نزاکت کو دیکھتا ملتجی ہو کر بولا۔ ورشی تنفر زدہ انداز میں اس کا ہاتھ جھٹکتی مزید دور سرک گئی۔ مجھے یہاں سے نکالو، خود بھی چاہے قیامت تک یہیں مری رہو، آئی ڈونٹ کیئر۔ وہ ہنوز گھاس کے منڈیر پر چھت کی طرح تنے گھاس پھوس کو دیکھتے ہوئے چلا کر بولی تو ناگوار تاثرات سمیت اسے گھورتے ہوئے اس کے منہ پر اپنا مضبوط آہنی ہاتھ مضبوطی سے جما دیا۔ پھر اس سے بھی زیادہ تلخی سے بولا، مجھے بھی زندگی بھر اس پوزیشن میں قید ہونے کا شوق نہیں چرایا، مگر اس وقت یہ حماقت کر کے میں ساری جان کاہی کا اور خواری پہ پانی بھی نہیں پھرنا چاہتا۔ مزید تسلی کے لیے سن لیں، آپ کی حیثیت میرے نزدیک ایک فرض کی ادائیگی اور ذمہ داری کی اور کچھ نہیں ہے۔ آپ سے زیادہ شدتوں سے مجھے اس گھڑی کا انتظار ہے جب آپ کو آپ کے والد محترم کے حوالے کر کے طلاق کے پیپرز پر سائن کروں۔ اس کا فطری غصہ اود کر آیا تو لحاظ مروت ایک سائڈ پہ رکھتا وہ اسے کھری کھری سناتا چلا گیا۔ ورشی نے پانیوں سے چھلکتی نظروں سے دیکھا اور انتہائی ناگواری سمیت اس کا ہاتھ منہ سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے اندازے کے مطابق وہ وہاں آئے تھے اور کماد کی فصل کا گویا ایک ایک چپا بھی کھنگالا تھا۔ کہاں چلے گئے؟ آخر زمین کھا گئی یا آسمان نے نکلا؟ یہ بھی ماننے والی بات نہیں کہ وہ اتنی جلدی گاؤں پہنچ کر کسی گھر میں جا چھپے ہوں۔ وہ ساکن بیٹھے ان کی آوازوں کو بخوبی سنتے رہے تھے۔ وہ جاتے ہوئے ان کی گاڑی ضرور ساتھ لے گئے تھے۔ اور کتنا چلنے؟ ابھی وہ اپنے دھیان میں آگے بڑھتا ورشی کی کمزور سی آواز پر چونکا۔ ڈوبتے سورج سے سارے رنگ اس کے چہرے نے چرا لیے تھے، سونے کی تاروں کی طرح چمکتے حسین بالوں کی لٹیں سفید اجلے مگر تھکن زدہ چہرے پر دائیں بائیں بکھری تھی، چادر سر سے سرک چکی تھی اور دودھیا گردن میں سونے کی زنجیر میں جھولتا نگینے کا شعائیں بکھیرتا موتی اس کی گردن کو چوم چوم کر سانپ کی طرح لوٹ رہا تھا۔ اس نے فلفور نگاہ کا زاویہ بدل لیا۔ شام ڈھل رہی ہے، اب تو گاڑی بھی نہیں رہی، سفر کیسے جاری رکھا جا سکتا ہے؟ یہیں آبادی میں کسی گھر میں پناہ لینی ہوگی۔ وہ نرمی اور آہستگی سمیت گویا ہوا تھا، مگر مجھ میں ایک قدم بھی نہیں چلا جا رہا، وہ برہمی سے کہتی وہیں پگڈنڈی پر بیٹھ گئی اور جھک کر زخمی پاؤں کو جوتے کی قید سے آزاد کرنے لگی۔ اگر آپ مجھے پاؤں دیکھنے دیں تو کیا کرتے؟ تو منتر پڑھ کر پھونکنے سے تو رہے۔ وہ پہلی بھری بیٹھی تھی، آتے فشاں لابے کی طرح پھٹی۔ یہ چوٹ اسے کنویں میں گرتے وقت ہی لگی ہوگی، وہ یہی اندازہ کر پایا تھا، تو پھر کیا یہاں بیٹھ کر آپ کے والد محترم کی امداد کا انتظار کریں؟ بچہ خاصا جھلا گیا تھا۔ ورشی نے اس کے غصیلے انداز کو دیکھا اور اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ عام حالات میں 10-15 منٹ میں طے ہونے والا راستہ اس نے لنگڑاتے ہوئے آدھے پون گھنٹے میں طے کیا تھا۔ حد شکر کہ انہیں پناہ مل گئی تھی۔ ابھی وہ لوگ بستی میں داخل ہی ہوئے تھے کہ سر پر اپلوں کی ٹوکری اٹھائے قدرے فربہ عورت خاتون چلتے چلتے رک کر آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں دیکھتی ہوئی نزدیک آ گئی، یوں جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ تب بلال نے مختصراً انہیں بتایا کہ سفر میں رات ہو جانے کے باعث وہ رات گزارنا چاہ رہے ہیں۔ جی ہاں انو پتر، میرا گھر حاضر ہے، آؤ آؤ اپنا گھر سمجھ کر آؤ۔ اور بلال اس کی ناگواری کو محسوس کیے بنا ان کے ساتھ ہو لیا تھا۔ تم اس کمرے میں رات ٹھہرو گے میرے ساتھ؟ خالہ جی بےحد مہمان نواز ثابت ہوئی تھی، نہ صرف انہیں تازہ کھانا پیش کیا تھا بلکہ رات گزارنے کے لیے بیٹھک میں ان کے بستر بھی لگوا دیے تھے۔ اپنی بہو سے کہہ کر انہوں نے گھریلو ٹوٹکوں کا استعمال کرتے ہوئے نیم کے پتوں کے پانی میں ابال کر ورشا کے زخم کو دھویا تھا اور مرہم لگا کر آرام کی تاکید کرتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ جب ورشا جو تب سے جانے کیسے ضبط کیے ہوئے تھے دبے ہوئے لہجے میں چیخی، میں 1 منٹ بھی تمہیں مزید برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، اٹھو اور جاؤ یہاں سے۔ اس قدر توہین آمیز انداز تھا کہ وہ ہمیشہ کی طرح نہ تو ضبط کر سکا نہ خاموش رہا۔ یہ گھر آپ کے والد محترم کا ہے، نہ ہی میری ذاتی ملکیت کا جہاں ہماری مرضی اور حکم چل سکے۔ یہاں ہم پناہ لینے آئے ہیں اور مجبوری کے اوقات میں وہ کچھ بھی برداشت کرنا پڑتا ہے جو عام حالات میں تصور میں لانا بھی محال ہو۔ اس کے علاوہ وہ غالباً میں پہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوں کہ آپ میرے نزدیک محض ایک امانت کی طرح ہیں جس میں خیانت کا میں تصور بھی نہیں رکھتا۔ فی زمانہ نفس پہ سواری محال امر سے ہی، مگر یہ آپ کو بھروسہ یوں بھی کرنا پڑے گا کہ یہ بہرحال آپ کی مجبوری بھی ہے۔ سمجھیں تو آزمائش آپ کی نہیں ہماری ہو رہی ہے۔ سو جائیے اس اطمینان کے ساتھ کہ اس بند کمرے میں آپ کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بستر سے ایک تکیہ اٹھاتے ہوئے وہ بولا نہیں تھا، اسے گنگ کر کے رکھ گیا تھا۔ پہلی بار اس نے اتنی طویل بات کی تھی اور اسے شرمندگی اور خفت سے دوچار کر دیا تھا۔ کچھ پل کو وہ جانے کیوں سے نظریں چرائے رہی تھی۔ اگر غور کیا جاتا تو اس تمام عرصے میں وہ اپنے زیر شکن تباہ کن دلکش سراپے سمیت اس کی حوصلوں کو آزماتی رہی تھی۔ وہ کہیں بھی تو اس کے حسن سے ہار کر نفس کے آگے بے بس ہوتا محسوس نہیں ہوا تھا۔ اسے اس خفت سے دروازے پر ہونے والی دستک نے کھولا تھا نکالا۔ بلال نے بڑھ کر دروازہ کھولا تو خالہ رضیہ ٹرے میں دودھ کے گلاس رکھے اندر آ گئی۔ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی ماں جی؟ بلال ان کے خلوص کے سامنے خفیف سا ہو گیا۔ بچی کی طبیعت ٹھیک نہیں، خاص طور پر اس لیے لائی ہوں۔ ایسی حالت میں بیوی کو لے کر لمبے سفر پر نکل آئے۔
بلال پہلے حوانک ہوا تھا، پھر ان کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے اس قدر سٹپٹایا کہ محض ایک بکھلاتی ہوئی اڑتی اڑتی نگاہ ہی ورشے کے نافہم تاثرات سے سجے چہرے پر ہوتی خفت زدہ سی انداز میں پلٹ آئی۔ خالص دیسی گھی میں پکے سالن کو کھانے سے جو متی کی کیفیت ورشے کو محسوس ہوئی تھی، اس سے خاتون اپنی سادگی سے جو نتیجہ اخذ کر چکی تھی اس کے مطابق ہی بات کری تھی۔ ابھی عمر بھی تو کچھ نہیں ہے نا، اور پہلی بار بھی ہے جبھی کچھ زیادہ ہی گھبراہٹ کا شکار ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے ورشا کے سر پر ہاتھ پھیرتی دودھ پینے کی تاکید کر گئی، جو الجھن بھرے تحیر سے نکل کر خفت و خجالت، غصے اور حجاب کی ملی جلی کیفیت کے زیر اثر اڑے اڑے حواسوں سمیت نظریں چراتی بری طرح سے لب کچل رہی تھی۔ صحیح معنوں میں اس وقت اس کا زمین میں دھنسنے کا جی چاہ رہا تھا۔ تو تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہیں یوں چپ چاپ ان کی باتیں سنتے ہوئے۔ خالہ کی جاتی وہ آگ بگولا ہوتی اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ بلال جو خود بھی کم و بیش اس کی کیفیت کا شکار، سر جھکائے دامن کترا رہا تھا، اس ملامت تथा پھٹکار پر محض ایک بے بس سی نظر اس پر ڈال کر رہ گیا۔ تمہیں ضرورت آخر کیا پڑی تھی انہیں یہ سب بتانے کی؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا آگے بڑھ کر بلال کا گلا کھونڈ ڈالے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، وہ اپنی صفائی میں بہت آہستگی سے بولا تو وہ بے اختیار زور سے تھاڑی۔ شٹ اپ، الہام ہو گیا ان کو تم؟ ورشی بی بی، آپ اس قدر غصے میں کیوں ہیں؟ آخر عارضی سے یہ رشتہ ہمارے درمیان ہے نا، اور اسے مجبوراً صحیح مگر آپ نے قبولا بھی ہے۔ اس کے بھاری لہجے میں گھمبیرتا اور سنجیدگی تھی۔ مگر وہ سب بکواس، وہ نظریں چرا کر بولی۔ وہ محض ایک غلط فہمی تھی، اینڈ دیٹس اٹ، جو کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ ساری بات محسوس کرنے کی کیوں اثر لے رہی ہیں اس قدر؟ اس کے خشک سے سر چٹکے ہوئے انداز سے کسی قدر تلخی بھی چھلکنے لگی۔ ورشے کا چہرہ یکلخت پھیکا پڑ گیا، توہین کا ایک عجیب سا سلگتا احساس رگ رگ میں بکھرنے لگا۔ مرد اور عورت میں یہی فرق ہے، جس بات کو مرد کسی بھی عورت کے حوالے سے چٹکیوں میں اڑا کر ہنس کر انجوائے کر لیتا ہے، عورت اس ایک بات کو لے کر مرنے مارنے پہ بھی تل جاتی ہے۔ سر جھکائے لب کو چل کر آنسو اندر اتارتی وہ ایک بار پھر پاپا سے نفرت اور اپنی قسمت پر شکایت محسوس کرتی آنسو بہانے لگی تھی۔ رات خیریت سے گزر گئی، گو کہ وہ پوری رات اس نے اضطراب میں ہی گزاری تھی۔ اول تو خوف اور دھڑکے نے نیند ہی نہیں آنے دی، اور اگر آنکھ لگی بھی تو بار بار ہڑبڑا کر جاگنے پر اس کی پہلی نگاہ اپنے پہلو کی سمت اٹھی تھی، جو ہر بار جوں کا توں خالی ملا تھا۔ البتہ اس کے برعکس وہ زمینی بستر پر بہت پرسکون اور گہری نیند سویا تھا، اور اپنے اونچے اونچے خراٹوں سے اس کی نیند میں خلل ڈالتا رہا تھا۔ بستر سے اٹھ کر بال سمیٹتے ہوئے وہ یوں ہی بے دہانی کی کیفیت میں اسے دیکھنے لگی، اور چونکہ پہلی بار نگاہ بھر کر دیکھا تھا جبھی ذرا سا چونک گئی۔ سرسری سی نگاہ میں جائزہ لینے پر وہ بالکل عام سا نظر آنے والا وہ شخص اتنا عام بھی نہیں تھا۔ 6 فٹ 3 انچ قد، بھرپور مضبوط اور ورزشی سراپا، تیکھے پرکشش نقوش اور سانولی رنگت جو اس پر بری ہرگز نہیں لگتی تھی، اور اس پر جو خوبی اسے نمایاں کرتی تھی وہ اس کا نپا تلا انداز اور شرافت تھی، جبکہ اس کا باپ پڑھا لکھا، بظاہر شریف اور سوسائٹی کو موہ کرنے والا مہذب انسان اندر سے کتنا بودا اور کمزور نکلا تھا۔ یکایک ہی اسے اپنے باپ کے اس فیصلے کی تمام تلخی اپنے اندر سے دھلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس شخص میں واقعی کچھ ایسا تھا کہ اس پر اس حد تک اعتماد کیا جا سکتا تھا۔ اس نے سوچا، اور دل کو عجب پرسوز سے احساسات سے گداز سا ہوتا محسوس کرتی اپنے دل بدلتی کیفیات سے گھبراتی اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ اب یہ پتہ نہیں اس کی کہ اس کے محسوسات بدلے تھے تب اسے بلال کی بے نیازی اور لاتعلقی بہت محسوس ہونے لگی تھی، یا پھر وہ ایسا ہی لاتعلق، بے نیاز اور لاپرواہ تھا۔ جو بھی تھا، بہرحال وہ ہر پل ہرٹ ہو رہی تھی۔ کل رات جب ڈاکٹر ابراہیم کا فون آیا تو ڈاکٹر بلال نے بغیر کچھ کہے سیل فون اس کی سن بڑھا دیا تھا، اور سیل فون لیتے ہوئے جب اس کی انگلیاں بلال کے پرحدت مضبوط ہاتھ سے ٹچ ہوتی تھیں تو جیسے کوئی برقی روز کے پورے وجود میں سنسنی کا احساس بھر گئی۔ اس کے چہرے پر پہلی بار ناگواریت کے تاثر کے بجائے ایک لو دیتا ہوا احساس بکھرا تھا، جبکہ ڈاکٹر بلال کے اسپاٹ تاثرات میں اسے ڈھونڈنے سے بھی کوئی تبدیلی، کوئی تغیر نہیں ملا تھا۔ ورشی بیٹے، تمہارے پاس جو جیولری ہے وہ ڈاکٹر بلال کو دے دو۔ دراصل تمہیں بھیجتے ہوئے کچھ ایسی جلد بازی اور افراتفری میں رہا کہ میں بلال کو رقم دینا بالکل بھول گیا۔ اس کی خیریت دریافت کرنے کے بعد انہوں نے جو پہلی بات کی تھی وہ یہی تھی، اور ورشی گنگ رہ گئی۔ نصیر آباد کے ہوٹل میں قیام کے دوران جب وہ اپنے لیے کچھ ضروری شاپنگ کر کے لوٹا تو ورشی ٹیرس پر اس کی منتظر تھی۔ کہاں تھے تم؟ اسے دیکھتے ورشی کڑے تیوروں سے سمیت استفسار کیا، گویا وہ اس کا ملازم ہی تو ہو۔ جی، یہ کچھ کپڑے لایا ہوں اپنے لیے۔ دراصل میرا کوئی باقاعدہ پلان تو تھا نہیں، اچانک آنا پڑا، جبھی کچھ خاص تیاری کر ہی نہیں پایا۔ اوہ، اس کی وضاحت پر ورشے کے چہرے پر ہتک آمیز غصیلے تاثرات امڈے تھے۔ تو گویا اس طرح بے دریک لٹا رہے ہو تو میرے پاپا کی دولت کو؟ اس کے چونکنے کو اور کچھ کہنے کی کوشش میں وہاں ہوتے لبوں پر دھیان دیے بغیر وہ بس انگارے چباتی رہی تھی۔ سنو، مانتی ہوں کہ تم نے ان پر احسان کیا، مگر اس طرح سے وصولنا تو بہت کمینگی ہے نا۔ اس کے لہجے سے جو حقارت، برہمی اور بدتمیزی چھلکی تھی اس نے بلال کے چہرے کو آنے واحد میں اسے بے تحاشا سرخ کر ڈالا تھا۔ اس نے لب اتنی سختی سے بھیجے تھے کہ منہ میں خون کا ذائقہ گھلتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ اسے متغیر چہرے سمیت ایک جھٹکے سے پلٹ کر اپنے کمرے کی سمت جاتے ورشا نے بہت نفرت انگیز نظروں سے دیکھا تھا، اور اب حقیقت کھلنے پر اس کا اپنی ہی کئی باتوں کو یاد کر کے جیسے دل عجیب سی خفت کا شکار ہونے لگا تھا۔ کس درجہ پستی میں اتر کر یہ بات کہہ ڈالی تھی اس نے؟ وہ دسترس سے باہر تو نہیں تھی، اس کے اگر بپھر کر انتقام پر اتر آتا
مگر وہ اس طرز انسلٹ کو بھی برداشت کر گیا تھا، اور اس کے ضبط کردار کی یہ پختگی ورشے کو اپنا اسیر کر چکی تھی، مگر وہ اتنا بے حس تھا کہ اس کے بدلے ہوئے رنگ ڈھنگ دیکھ کر بھی اس جیسے نہ چونکنے کی قسم کھائے بیٹھا تھا۔ مان وہ اپنے خیالات سے چونکی تھی۔ سیٹ پر اس کے برابر بیٹھے بلال کا سر نیند کی جھونک میں ڈھلک کر اس کے شانے سے آ لگا تھا۔ اس وقت وہ مگر ان سے تربت کی طرف سے جانے والی بس میں سوار تھے۔ نیم تاریک ماحول میں اور ایسی کولنگ تھکے ماندے اعصاب کو پرسکون کرتی تھپک کر نیند کی آغوش میں اتار رہی تھی۔ دیگر مسافروں کی طرح وہ بھی اونگ رہا تھا۔ اس نے وہ کھلا کر پہلے اس سے پھر اطراف میں دیکھا، کوئی بھی متوجہ نہیں تھا۔ اس کا دل بہت بے ہنگم سے انداز میں دھڑک اٹھا تھا۔ ایک شرمیلی سے مسکان کی دھنک نے چہرے کو عجیب نکھار بخش دیا۔ وہ اس زاویے پہ ساکن اسے دیکھتی چلی گئی تھی کہ تبھی بس کو خفیف سا جھٹکا لگا۔ بلال کو اونگتا ہوا ذہن ہلکے سے جھٹکے سے جھاگا۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنی پوزیشن کا احساس کرتا ہوا کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا۔ I'm really sorry ورشا بی بی، ٹرسٹ می پلیز، یہ میں نے دانستہ نہیں کیا، کر ہی نہیں سکتا، نیند میں جانے کیسے؟ نظریں چراتا، گھبراتا، بوکھلاتا، سٹپٹاتے ہوئے وہ جس طرح وضاحت پہ وضاحت دیتے ہوئے اپنا یقین سونپ رہا تھا، ورشے کو کچھ لمحے قبل کے وہ لمس کی لو دیتی دہکتی ہوئی مدہوشی عجیب سی خفت میں ڈھلتی محسوس ہونے لگی۔ وہ بس گمسم سی ہو کر اس کے اس قدر معذرت بھرے تاثرات کو ملاحظہ کرنے لگی، جس کا بلال نے سرسرا کر اس کی ناراضگی کا مطلب اخذ کیا تھا۔ دیکھیے بی بی صاحبہ، میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا، میں بتا رہا ہوں نا کہ دراصل میری طبیعت اچھی نہیں تھی، سر بہت درد کرا تو پتہ ہی نہیں چل سکا کیسے آنکھ لگ گئی۔ انف، ورشے نے ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوکا۔ آئی نو دیٹ کہ تم نے دانستہ ایسا نہیں کیا، کر ہی نہیں سکتے، اس کے لیے جرأت کی ضرورت ہے جو تم میں نہیں۔ اس نے زہر خان سے سوچا، اگر آپ پاپا سے ڈرتے ہیں تو اطلاعاً عرض ہے۔ وہ اس وقت اس کے انداز پہ جو اندر سے بجھ سی گئی تھی اس قدر اکھائی سے بولی کہ بلال کو جسے سانپ سونگ گیا۔ وہ کچھ بھی کہے بنا رخ پھیر چکا تھا، جبکہ ورشے کھڑکی سے باہر گھور اندھیروں میں نظریں ٹکائے اپنے اندر پھیلتے سناٹے کو محسوس کرتی رہی۔ اس کے گھر کا ماحول ویسا ہی روایتی قسم کا تھا جو اس گاؤں یا اس ملک کے کسی بھی گاؤں کے عام سے گھر کا ہو سکتا ہے۔ نیم پختہ گھر جس کی لپائی بہت صفائی سے کی گئی تھی، کھلا سا آنگن جہاں نیم، پیپل اور شہتوت کے درخت لہلہایا کرتے تھے، دیوار سے لگی 3 چارپائیاں اور ایک وہ جو ہر وقت ہی پیپل کے درخت کے نیچے بچھی رہتی تھی اور جس پر بیٹھی اماں گڈی کو کبھی سبزی بنا کر دیتی تو کبھی وہیں بیٹھے بیٹھے اور کتنے ہی کام غیر محسوس انداز میں نپٹا دیا کرتی تھی۔ ابھی وہ وہیں ڈھلتی ہوئی شام کے سایوں کو صحن میں تھرکتے دیکھ کر تسبیح کے منکوں کو انگلیوں سے گرا رہی تھی جب بیرونی دروازے کی زنجیر کسی نے متھر سروں میں بجائی اور پھر وہ اندر چلا آیا، جسے دیکھنے کی آس میں ان کی آنکھیں ترسا کرتی تھیں۔ اماں! وہ مسکرایا اور وہ باہیں پھیلائیں ان کے سمت آ گیا، اور جب وہ اس سے اچھی طرح مل چکی تو اس کے پہلو میں کھڑی ورشے کو دیکھ کر پہلی بار بہت زور سے چونکی۔ بلو، یہ کون ہے پتر؟ پوچھ کیوں نہیں ہو اماں، نظر بھی تو آ رہے ہیں، ویر شہر سے اپنی پسند کی ووٹی خود لے کر آ گیا۔ گٹی نے ہنس کر کہا تھا۔ ورشے کے ساتھ بلال بھی خفیف سا ہو گیا۔ دونوں کی نگاہیں محض پل بھر کو ملی تھیں اور یہ تصادم بہت دل دھڑکا دینے والا تھا۔ چلیے اماں، یہ تو ابھی بھی یہ ورشا بی بی ہیں، مہمان آئی ہیں، شہر سے کچھ دن رہیں گی یہاں، سمجھ لیں گاؤں دیکھنے آئی ہیں۔ وہ اماں کو بتا رہا تھا اور ورشا عجیب سے احساسات لیے بس ٹکر ٹکر اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ پھر زندگی کا یہ رخ اس کے سامنے آیا ہو گیا تھا جس قدر عجیب تھا، اس سے بڑھ کر انوکھا اور دلچسپ۔ یقیناً یہ اس کے دل کے تقاضوں کے نئے رنگ تھے، ورنہ وہ اس ماحول کی عادی تو کبھی بھی نہ رہی تھی۔ اس کے باوجود بہت مگن رہنے والی تھی۔ محض چند دنوں میں ہی وہ نہ صرف گڈی اور اماں سے بے تکلف ہو گئی بلکہ وہاں کے ماحول میں ایڈجسٹ بھی ہو گئی، اور اس ساری تبدیلی کی وجہ وہ شخص تھا جو یہاں آ کر تو اسے اگنور کر چکا تھا، اور اس کی یہی نظر اندازی اسے عجیب سی بے چینی، اضطراب اور واہموں میں مبتلا کرنے لگی تھی، اور اس روز وہ عام دنوں سے کہیں زیادہ اداس اور ملول تھی۔ گڈی نے اس کی یہ خاموشی محسوس کی تھی۔ آنگن میں کام کرتے، چلتے پھرتے کئی بار وہ اس کا یہ گمسم سا انداز دیکھ چکی تھی، مگر جانے کیوں کچھ پوچھنے کی جرت نہ کر سکی کہ بڑے بھائی سے تو یہ وہ سن ہی چکی تھی کہ ورشا بی بی بہت بڑے اور امیر باپ کی بیٹی ہے۔ شہزادیوں کا سا مزاج رکھنے والی یہ نازک اور حسین ترین لڑکی بھلے اس سے دوستانہ رویہ اپنا چکی تھی، اس کے باوجود وہ اس سے جھجک محسوس کرتی رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اس کے بے حد خاموش سے چہرے کو دیکھا تھا اور اندر آ کر ریڈیو پر ایک چینل منتخب کر کے آواز بڑھا دی۔ اس کا بیاہ ہو رہا تھا، اس کا دل تو بہت خوش تھا، نکاح تو اس کے ماموں کے بیٹے سے ہی ہو ہی چکا تھا، بس رخصتی کی رسم کی ادائیگی باقی تھی۔ ابھی کل تو یہ ماموں ممانی آ کر اس کی شادی کی تاریخ پکی کر کے گئے تھے، ساتھ ہی بلال کے رشتے کی بات بھی چل نکلی تھی۔ وہ تو بہت خوش تھی، بس یہ خوشی کھل کر مناتے ہوئے شرما رہی تھی، اور یہ بھی تو ہو سکتا تھا ورشا بی بی گانے کی آواز سن کر چونکتی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ گانا ختم بھی ہو گیا اور وہ یوں ہی خاموش بیٹھی خلاؤں میں گھورتی رہی، گڈی دل محسوس کر رہ گئی۔ بول پتر، تجھے کوئی اعتراض تو نہیں؟ کروں بات تیرے چاچے سے پروین کا ہاتھ تیرے لیے مانگنے کی؟ وہ ناشتے کے لیے ابھی آ کر بیٹھا ہی تھا جب اماں پراٹھے کا بیڑا بناتے ہوئے بات شروع کی۔ بلال جو کیتلی سے چائے چھان کر پیالی میں نکال رہا تھا، ایک پل کو ہاتھ بہکتا محسوس کر کے سر جھٹک کر رہ گیا۔ اگر آپ کو وہ پسند ہے تو پھر میرے انکار کی گنجائش میرے لیے کہاں بچی ہے؟ اس کی نگاہ اماں کے نہایت مشاقی سے پراٹھا بیلتے ہوئے ہاتھوں پر جمی تھی۔ میں اپنے فرض کی ادائیگی چاہتی ہوں پتر، پتہ تو ہے تجھے بیمار ٹھمار رہتی ہوں،
बस यही ख्वाहिश है आंखें बंद होने से पहले तुम दोनों की खुशी देख लूँ। पराठा तवे पर पलटते हुए उन्होंने ढेर सारा मक्खन लगाया। छन छन की आवाज़ अभी नन्हे मुन्ने छींटे उड़े और एक आग की लपक ने उठकर चंद लम्हों को तवे के साथ पराठे को भी अपने लपेट में ले लिया। वो बहुत महवियत के आलम में ये मक्खन का तेज़ी से पिघलना देखता रहा। बुलाल पुत्र, एक बात कहूँ? वो हनूज बेख्याली की कैफियत में तवे पे सुनहरी होते पराठे को देखता रहा। ये कुड़ी जो शहर से तेरे साथ आई है सचमुच सिर्फ हमारा गांव देखने इतनी दूर से आई है? उनका अंदाज बहुत खोजता हुआ सा महसूस करके बिलाल संभल कर बैठ गया। तो और क्या बात है अम्मा, शहरी लोग जब पढ़ाई वगैरह से फारिग होते हैं ना, तो इस किस्म की सैर व तफरीह से अपने थके हुए जहनों को आसूदा करते हैं। अपने लिए रात का सालन कटोरी में निकाल कर गर्म करते हुए उसने लहजे को हर मुमकिन सरसरी सा बनाने की सही की थी। अच्छा, मगर मुझे तो कोई और ही मामला लगता है। कोई भी माँ पियो अपनी जवान और इतनी सोनी थी को बेगाने पुत्र के साथ भला यूं ही तो सैर के लिए नहीं भेज देते। वह सर झटक रही थी। बिलाल के चेहरे पर एक तारीख सा साया लहराकर मालूम हो गया। ओफ अम्मा, वह ब्रॉड माइंडेड लोग हैं, हमारी तरह नहीं। अच्छा, अम्मा ने उलझे बगैर सर हिलाते हुए कि बात समझ नहीं आई थी। वैसे मैंने कुछ और भी महसूस किया। पराठा उतार कर चंगेर में रखते हुए अब वो पेड़ा बना रही थी। मुझे लगता है बिलाल की जैसी ये कुड़ी तुम्हें पसंद करती है। बिलाल को रस्सी पीते हुए बहुत ज़ोर का अच्छू लगा था। खांसी के दौरान उसे बहुत ज़ोर की हंसी आई। हद हो गई अम्मा, खुशफहमी की भी। ऐसे कौन से लाल जेड़े हैं मुझ में भला? उनकी कयास आराई पर वो जी भरकर तमस्खराना अंदाज में गोया हुआ तो अम्मा की पेशानी पर बल पड़ गए। कौन से लाल नहीं जड़े? अरे कमी क्या है, जवान हो, सेहतमंद हो, फिर खूबसूरत, पढ़े लिखे और अच्छे काम से लगे। पसंदीदगी के मेयार के लिए यही सब चाहिए होता है। अम्मा को नागवार गुजरा था जब भरपूर अंदाज में बुरा मनाया। आपकी सब बातें बचा, मगर माँ जी खूबसूरती वाली बात हजम नहीं होने में नहीं आ रही। और पसंदीदगी के मेयार पर पूरा उतरने के लिए खूबसूरती के साथ साथ दौलत का होना भी ज़रूरी है, जो हमारे पास नहीं है। तो यही दौलतमंद लोग जब इनका जी चाहे हमें दो कौड़ी का करके रख देते हैं। उसका लहजा ना चाहते हुए भी जहर खंद हुआ। जिस तरह उसकी शराफत और मामूली हैसियत को मद्देनजर रखते हुए उसे ट्रम्प कार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, वह अभी तक दिल को सुलगन बख्श रहा था। ठीक है, मत कर यकीन मेरी बात का, मगर ये भी सच है कि जब से घर में तेरे रिश्ते वाली बात चली है ना, वो कुड़ी हंसना बोलना भूल कर चुप गड़प हो गई है। मैंने तो इसलिए पूछ लिया कि अगर ऐसी कोई बात है तेरे दिल में भी, तो परवीन के बजाय इस कुड़ी के माँ प्यो। अम्मा, वह दबे हुए लहजे में बेख्तियार चीखा। प्लीज़ बस कर दी। अम्मा हैरान परेशान सी होकर देखने लगी, जो जब्त की कोशिश में सुर्ख होता चेहरा लिए तेज़ी से वहाँ से चला गया। एक कप चाय बनाकर मेरे कमरे में आ जाना गुड्डी। वह शहर से उसके जहेज़ का सामान लेकर सुबह का गयाब लौटा था। ईशा की अजान होते ही कुछ ही वक्त बीता था। अम्मा यकीनन नमाज़ पढ़ रही थी। उसने कमरे के समझाते जाते बावर्ची खाने में ज़रा सा झांक कर अपने दिए गुड्डी को यह पैगाम दिया था, मगर घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे सर झुकाए बैठी वो गुड्डी नहीं थी। इस आवाज़ पर एक झटके से मुड़ी। वट, क्या कहा तुमने? हाउ डेयर यू? हाँ, क्या समझा तुमने? मैं मुलाजमा हूँ तुम्हारी कि मुझे यूँ ऑर्डर? वर्षा बीबी, सॉरी, वेरी सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप हैं। मैं तो गुड्डी। बकवास बको मत तुम। मुझे उस बोधी वजाहत देकर कूल कर लोगे? तुम ये क्यों समझते हो कि सामने वाला स्टूपिड है? बिलाल से उसके इतने शदीद रद्द-ए-अमल पर हैरान शशतर सा था। उसके यूँ झाड़ देने पर कुछ मजीद बोखल आ गया। आई एम सॉरी। उसकी कशीदा तासुरात और शोलाबार नज़रों को देखता हुआ जहरखन से बोला तो एक झटके से पलटकर पाँव पटकता हुआ अपने कमरे में घुसा। वर्षा तने हुए आसाप लिए मुठ्ठियाँ भींचते खड़ी दांतों पर दांत जमाए आंखों में ज़बरदस्ती जमा होते आंसुओं को जब्त करते करते भी फपक फपक के रो पड़ी। क्या हो गया मुझे? क्यों पागल हो रही हूँ? नमकीन पानी आंखों से छलक रहा था और वो आंसू पहुँचे वहशत अदा से खुद से सवाल कर रही थी। इतनी कमज़ोर क्यों थी मैं कि यूँ दिल के सामने बेबस हो गई हूँ? उसकी बेतनाई, अदम तवज्जुही और बेनियाजी क्यों मुझे जनूनी बनाती जा रही है? और वो कितने मज़े से शादी की हामी भर चुका है। क्या ये एहसास जज्बात नहीं रखता? उसके पास दिल नहीं है? उसे गुस्सा क्यों नहीं आता? ये मेरे सख्त रवैये पे जवाब में मुझे तलखी से क्यों नहीं बरतता? वो जाने कितनी देर यूं ही घुट घुट के रोती रही। फिर जाने क्या दिल में समाई कि जैसे तैसे चाय बनाकर कप उठाए उसके कमरे के दरवाजे पर आन रुकी और बहुत आहिस्तगी से दरवाज़ा नॉक किया। इजाज़त मिलने का इंतजार नहीं किया और दरवाज़ा धकेलते हुए अंदर दाखिल हुई। बिलाल दोनों हाथ सर के नीचे रखे चारपाई पर नीम तराज था। उसे आधे देकर एक झटके से उठा और चेहरे के तासुरात में एकदम तनाव से उभर आया। तो आपके ख्याल में अभी कोई कसर बाकी थी जो पूरा करनी आई है? उसने तंज का तीर चलाया। उसे रूबरू पाकर जो उसकी आंखों में नागवारी और तलखी उमड़ी थी, वो वर्षा के अंदर बहुत तेज़ी से थकन भर गई थी और लहजा कैसा कठोर था। बरहमी, तनफुर और रुखाई लिए उसे टूट कर रोना आने लगा। मैं आपसे एक्सक्यूज़ करनी आई थी। सॉरी, एक्चुअली मैं बहुत डिस्टर्ब थी। कब उसके सन बढ़ाए व आहिस्तगी से कहकर नम आंखों से लब को चलने लगे। बिलाल जहरखन से हंस दिया। अमेजिंग एक्सक्यूज़। और आप क्यों गुनाहगार करती हैं वर्षी बीबी हमें? उसका कठोर लहजा भला का सर्द और तंजिया था। चाय का कप से लेकर वह साइड पर पड़ी छोटी तपाई पर रख चुका था। वर्षे का दिल उसके तने नकूश देख देख कर बोझल होने लगा। वो उसे खुद से सदियों के फासले पर महसूस हो रहा था। उसे लगा अगर वो मज़ीद एक पल भी वहाँ ठहरी तो अपना भरम खो देगी, और वह अपना भरम नहीं खोना चाहती थी। जब ये आंसू पीछे धकेल कर लब भींचते हुए तेज़ी से उठी, अभी एक कदम भी ना बढ़ा पाई थी कि कमरा यकलख्त घुप अंधेरे में डूब गया। 1 मिनट प्लीज़, जस्ट
ابھی مت جائیے ورشا بیبی، ایکچولی راستے میں بیگ اور کارٹن پڑے ہیں، ان سے الجھ کر گر مت جائیے گا۔ مان اس نے اندھیرے میں بلال کی بھاری آواز کی گمبھیرتا کو اپنے آس پاس بکھرتے محسوس کیا تو دل دھک دھک کرنے لگا۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہوئے، تبھی وہ اپنا سیل فون نکال کر آن کر چکا تھا۔ گھوپ اندھیرے میں معمولی روشنی سے بھی ڈھارس محسوس ہوئی۔ آئیے پلیز، میں آپ کو باہر چھوڑ دوں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تھا، لہجہ بے تاثر اور معتدل تھا۔ ورشے کا بوجھل دل کچھ اور بھی بھاری ہونے لگا۔ اس کے ساتھ قدم اٹھاتے وہ باہر آئی تو ہر سو چاندنی چٹکی ہوئی تھی۔ آئی تھنک اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ بلال نے قدم روکتے ہوئے سیل کی ٹارچ آف کی تھی۔ ورشا نے رک کر اسے پلٹتے دیکھا تھا اور لب سختی سے باہم جکڑے وہیں دیوار سے ٹیک لگا لی۔ کیا میں ایسے شخص سے حال دل کہوں گی جس کے سینے میں میرے لیے کوئی جذبہ ہی نہیں ہے، جسے میری زندگی سے چلے جانے پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ پھر کیا ضروری تھا کہ میں ان چند لمحوں کی حصار میں گر کر اس کی اسیر ہو جاتی؟ اس کا دل بھرانے سا لگا تھا۔ بانوری چکوری دنیا سے چوری چوری کرے چندا سے پیار، بانوری چکوری۔ گڈی کو مایوں بٹھایا گیا تھا تو لڑکیاں جو پنڈ میں اس کی سہیلیاں تھیں ہر شام آ کے ڈھولک سنبھالی تھیں۔ اس وقت بھی ڈھولک پہ پڑتی تھاپ کے ساتھ جو چلبلی آوازیں اس تک پہنچی تھیں، مگر وہ اپنے کمرے سے نہیں نکلی۔ اس کا جی ہر شے سے اچاٹ ہوا جا رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر قبل پاپا نے کال کی تھی، تب اس نے چھوٹتے ہی کہا تھا کہ میں واپس آنا چاہتی ہوں، مگر یہاں کے حالات تو مزید خراب ہو گئے ہیں۔ تمہاری تلاش سے ناکامی کے بعد وہ لوگ اپنی ڈیمانڈز بڑھا چکے ہیں، بہت روڈلی بیہیویئر سے ہے ان کا۔ کہہ رہے ہیں شاہ رخ خان کو ان کے حوالے کروں، نہیں تو اپنی تمام جائیداد سے دستبردار ہو جاؤں۔ وہ لہجے سے ہی بے حد ڈسٹرب محسوس ہو رہے تھے، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا اس کے ساتھ جو ہوا تھا وہ کم نقصان نہیں تھا، اب جو مزید نقصان ہونے جا رہا تھا اس ایک طرفہ محبت کی صورت میں، وہ الگ۔ مائیں نی مائیں منڈیر پہ تیری، بول رہا ہے کاکا، جوگن ہو گئی تیری دیاری، من جوگی سنگ لاگا۔ اس کا ذہن ایک بار پھر ڈھولک پر پڑنے والی زوردار تھاپ اور اس تیز آواز پہ چونکا تو مضطرب دل کچھ اور بھی اضطراب سے میٹ لایا تھا۔ جانے ان لڑکیوں کو کیا ہو گیا تھا، کہاں سے اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسے گانے تلاش کر کے گا رہی تھی جو اس کے دکھی دل کو مزید دکھ سے بھر جانے کا باعث بن رہے تھے۔ وہ بےکل سے اٹھ کر کھڑکی میں آ کر کھڑی ہوئی۔ خزاں کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ آنگن میں سوکھے پتوں کا ڈھیر لگا تھا جسے ہوا اپنے ساتھ اڑائے پھر رہی تھی، اور پھر جب یہی پتے کسی کے وزنی جوتوں تلے آ کر چرمرائے تب وہ زور سے چونکی۔ سر اٹھائے وہ نگاہوں کے سامنے تھا، کپلنگز بند کرتا ہوا اپنے دھیان میں بیرونی دروازے کی سمت جا رہا تھا۔ بلال، ڈاکٹر بلال پلیز۔ اسے پتہ بھی نہیں چل سکا اور وہ عجیب بے اختیاری کی کیفیت میں اسے پکار بیٹھی اور خود ہی حیران رہ گئی۔ وہ چلتے ہوئے یکلخت رکا تھا اور بہت چونک کر اسے دیکھا۔ ہلکے فیروزی کلر کا سوٹ، ہم رنگ دوپٹہ شانوں پر پھیلائے، الجھے ہوئے بے ترتیب بالوں کے لٹوں کو چہرے سے ہٹاتی وہ اسے بہت بے چین سے لگی۔ جی بی بی خیریت؟ وہ کچھ متحیر سا ہوتا کھڑکی کے نزدیک آیا۔ مجھے کچھ بات کرنی ہے تم سے، ایسا کرو اندر آ جاؤ۔ اور وہ جو ذہنی کشمکش میں تھی جیسے کسی منطقی انجام کو سوچ کر مطمئن ہوئی بولی۔ بلال کو ایک بار پھر شدت سے اس کا یہ انداز غیر معمولی محسوس ہوا تو محتاط لہجے میں گویا ہوا۔ ایسا کریں بی بی، آپ باہر آ جائیں، وہیں بات کر لیتے ہیں۔ برآمدے کے سائڈ پر رکھے موڑوں کی سمت اشارہ کرتے ہوئے وہ بولا تو، اور ورشے کو اس کی بات کے مصلحت کو سمجھے بغیر سبکی اور خجالت کے احساس سے گھرتی لبوں کو باہم بھینچتی 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ تم۔ بلال نے اس کی آنکھوں میں امٹتا تیش اور چہرے کا تناؤ نظر دیکھا اور کچھ کہنے کو لب کھولے۔ بی بی آپ، اوہ شٹ اپ، ناؤ گیٹ لاسٹ۔ وہ غضب سے ببھر کر پھنکاری، وہی کل تک جو اس کے نزدیک معمولی حیثیت نہیں رکھتا تھا، دل کے تقاضے بدلتے ہی خاص ہوا تھا تو بھی وہ اسے ہر لحاظ سے خود سے کمتر پاتی تھی، یا پھر یہ شدید قسم کی کوئی جھنجھلاہٹ تھی جو اس طرح چھلک پڑی تھی؟ بلال کچھ بھی کہے بنا پلٹ کر چلا گیا تھا، جبکہ وہ اپنے گال بھیگتے محسوس کرتی اپنے اندر بھڑکتی آگ کا الاؤ میں ڈھلتا ہوا پا رہی تھی۔ وہ مہندی کا دن تھا اور صبح بلال کو شہر جانا پڑ گیا۔ گڈی کے زیور جیولر سے لانا تھے، اس کے علاوہ بھی اس کے اپنے کچھ ذاتی قسم کے کام تھے۔ بات لینے سے پہلے کپڑے نکالے تو شرٹ کے بیشتر بٹن غائب تھے۔ گڈی کو یہ کام سونپ کر وہ خود نہانے گھس گیا، اس تاکید کے ساتھ کہ اماں کے ہاتھ شرٹ ذرا جلدی بھجوا دینا۔ نہا کر وہ جینس پہ بنیان پہنے گلے میں تولیہ لٹکائے شیشے کے سامنے کھڑا بالوں میں کنگھی کر رہا تھا جب دروازے پر دستک کی آواز سنی۔ آ جائیں۔ کنگھی رکھ کر گلے سے تولیہ کھینچتے ہوئے اس نے پلٹے بغیر کہا کہ ذہن میں اماں کے علاوہ اور کسی کا بھی خیال نہیں تھا۔ یہ آپ کی شرٹ؟ ورشے کی آواز سے پہلے اس کا عکس شیشے میں ابھرتا دیکھ کر وہ ایک پل کو تو ساکن ہی رہ گیا۔ آپ، ورشے بی بی، آپ نے یہ زحمت کیوں کی؟ یہ کام آپ کی شایان شان تو نہیں ہے؟ شرٹ اس کے ہاتھ سے لے کر پہنتے ہوئے وہ اتنی شرمندگی سے گویا ہوا تھا کہ ورشے بھی اسے ایک نظر دیکھ کر شکستہ انداز میں ہنس پڑی تھی، مگر قسمت اور مرتبے درجات نہیں دیکھا کرتی۔ جی، بلال کے بٹن بند کرتے ہاتھ اس زاویے پر ٹھٹکے تو اس نے چونکتے ہوئے الجھ کر اسے دیکھا۔ میدے کی سی اجلی اور شفاف رنگت پہ معصومیت اور نوخیزی کا بھرپور نکھار لیے وہ دلربا سی لڑکی اس پر بہت بجھی ہوئی اور غمگین محسوس ہو رہی تھی۔ اینی پرابلم؟ وہ واقعی بہت پریشان ہو چکا تھا۔ وہ ذرا سا چونکی اور پھر بے دلی سے مسکرا دی۔ نہیں، کچھ نہیں۔ اس کی پلکیں بھیگنے لگی تھی جب یہ واپسی کے ارادے سے پلٹی، مگر اس کے قدم کو زنجیر کرتی ہوئی پکار پر مزید آگے نہ بڑھ پائی۔ بی بی صاحبہ، آپ اس روز کچھ کہنا چاہتی تھیں۔ دیکھیے بنا بھی وہ اس کی نگاہوں کو خود پر مرتکز محسوس کر چکی تھی۔ تم نے سنا نہیں تھا؟ جانے دو بی بی جی، وہ بے بس سا ہوا۔ آپ سمجھ نہیں پائیں، اس وقت گھر میں مہمان تھے، ہمارے ملنے جلنے والے رشتہ دار بھی ہماری طرح ہی ہیں۔ آپ کے خیال کے مطابق تنگ سوچ تنگ نظر نہیں، شاید ہی نہیں۔ یقیناً انہیں آپ کا مجھ سے یوں تنہائی میں بات کرنا اچھا نہیں لگتا۔
اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کی ذات پر، آپ کے کردار پر انگلی اٹھے۔ اور ورشی بے اختیار اس کی سمت پلٹی تھی اور پوری آنکھیں وا کیے اسے دیکھتی چلی گئی، یہاں تک کہ اس کی آنسوں سے جلتھل ہوتی نگاہوں میں اس کا لمبا چھوڑا سراپا دھندلا کر رہ گیا۔ جو عزت مجھے جہاں سے ملنا چاہیے تھی وہاں سے نہیں ملی۔ یہ دھبا تو لگ چکا اور تمہارے نام کا ہی، پھر کیا برا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے اسی رسوائی اور بدنامی کو گلے سے لگا لوں؟ آپ واپس جانا چاہتی ہیں؟ وہ اس کا ضبط کی کوشش میں سرخ پڑا ہوا چہرہ بغور دیکھ رہا تھا۔ ہاں، اس لیے کہ اب مجھ سے مزید یہاں نہیں رہا جا رہا۔ اس نے تمام آنسو اندر اتار لیے۔ مجھے اندازہ ہے بی بی صاحبہ کہ یہ گھر اور یہاں کا ماحول کچھ بھی تو آپ کے اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں، مگر تم کبھی نہیں سمجھو گے ڈاکٹر بلال کہ میں یہاں سے کیوں جانا چاہتی ہوں، اور تم کبھی نہ جان پاؤ گے کہ میں یہاں سے کیوں چلی گئی۔ اور اس بات کا مجھے ہمیشہ دکھ ستاتا رہے گا کہ بے حس باپ سنگ دل بھائی کی طرح قسمت نے مجھے کٹھور اور لاپرواہ ساتھ ہی دیا۔ وہ تمام آنسو جو آنکھوں میں اترے تھے ایک ایک کر کے دل پر لے گئی۔ اس نے جیسے سخت کلس کر کہا، دیکھیے بی بی صاحبہ، ورشے کہو مجھے، یہ بی بی بالکل پسند نہیں ہے۔ اس نے نخوت سے کہہ کر ناک چڑھایا تو بلال لب بھینچے عجیب سے نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے سے بے بسی کا اظہار بہت واضح ہو رہا تھا۔ پھر جیسے سر جھٹک کر ہر کیفیت کو جھٹکتے ہوئے بے نیازی سے بولا، اوکے فائن، یوں ہی صحیح۔ ہاں تو ورشے صاحبہ، میرا خیال ہے مجھے کلیئر بات کر لینا چاہیے۔ ہمارا یہ رشتہ کسی بنیاد پر جوڑا گیا تھا، اس سے آپ اچھی طرح آگاہ ہیں۔ اس کی شرائط کیا تمہیں مجھے ازبر ہیں؟ اگر آپ اس کی شرائط کیا ہیں؟ مجھے ازبر ہیں؟ آپ اگر بھول رہی ہوں تو میں یاد اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ ناگواری سمیت چیخی۔ پھر اس پر ایک کڑی اور سرد نگاہ ڈالتے ہوئے غضب میں ببھر کر بولی تھی، بہت پارسا شو کر رہے ہو خود کو، حالانکہ تم مردوں کی سائیکی کو میں اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ تمہارے نزدیک شادی کا دوسرا مطلب ہی اپنے نفس کی تسکین ہے، اور اب جب کہ مجھ سے تمہارا یہ مقصد پورا نہیں ہوا تو تم دوسری شادی پر تل گئے۔ بلال کے ماتھے کی شکنوں اور چہرے کے برہمی چھلکاتے تاثرات کو خاطر میں لائے بغیر وہ الٹا سیدھا جو بھی منہ میں آیا اس پہ دھیان دیے بغیر بس اندر کی کھولن اور تپش نکالتی رہی تھی۔ بس کہہ چکی یا مزید کچھ کہنا باقی ہے؟ وہ اس کے شعلہ ساما موڈ کو خاطر میں لائے بغیر بہت رسانیت سے بولا۔ ورشے نے غصیلی نظروں سے اسے دیکھا اور تنفر زدہ انداز میں منہ پھیر لیا۔ آپ کی باتوں کا برا منانا چاہوں بھی تو نہیں منا سکتا ورشا بی بی، کہ اس کی وجہ آپ کی ذات نہیں، میرا وہ احسان ہے جو اس کے بعد احسان نہیں رہے گا۔ آپ نے جو کچھ میرے بارے میں کہا، مجھے اس سے قطعی کوئی غرض نہیں ہے۔ آف کورس کوئی کسی کی سوچ پہ پابندی نہیں لگا سکتا۔ میں اس سوچ کے ساتھ مطمئن ہوں کہ جو میں ہوں اس سے میں خود اچھی طرح آگاہ ہوں۔ میں یہ نہیں پوچھوں گی کہ مجھ میں کیا کمی ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں مجھ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہاں البتہ تم اس قسم کے رویے کو اپنا کر خود کو کچھ خاص ثابت کرنے پر تلے ہوئے۔ مگر ایک بات یاد رکھنا ڈاکٹر بلال، کہ میں تمہیں وہ بھی نہیں کرنے دوں گی جو تم کرنے جا رہے ہو۔ ایک مقام پر اگر زندگی مجھے ہرا چکی ہے تو اس مقام پر میں اپنا آپ آسانی سے شکست کے حوالے نہیں کروں گی، میں خودکشی کر لوں گی، مگر پاپا کے پاس واپس نہیں جاؤں گی۔ ایک ایک لفظ چبا کر کہتی وہ پلٹ کر باہر نکل گئی۔ جب ڈاکٹر بلال اسے دھونس زبردستی میں چھلکی پڑتی بے بسی کے سامنے تھکن کا شکار ہوتا بستر پر بے دم انداز میں بیٹھ گیا۔ اس کا ذہن بالکل بلینک ہوتا جا رہا تھا۔ اسے قطعی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ رات کا ہی کوئی پہر تھا جب کسی احساس نے اس کے خوابیدہ ذہن کو جھنجھوڑا تھا۔ دروازے پر ہونے والی دستک کی آواز پہلی کی مرتبہ شدت سے ہی نہیں، ہیجان بھی لیے تھی۔ وہ سوئے جاگے حواسوں سمیت تیزی سے اٹھ بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ وہ اماں کی طبیعت خراب۔ دروازے کے باہر ورشے کا چہرہ سراسیمگی کے آثار لیے دھندلا سا نظر آیا۔ پوری بات سنے بغیر ہی وہ اسے سامنے سے دھکیلتا ہوا بھاگنے کے انداز میں دوسرے کمرے تک آیا تھا جہاں اماں چارپائی پر لیٹی تھی۔ اگلے 15 منٹ وہ انہیں ضروری ٹریٹمنٹ دینے میں اتنا مصروف ہوا کہ اپنی گھبراہٹوں پر بھی دھیان نہ دے سکا۔ ان کا بی پی خطرناک حد تک شوٹ کر گیا تھا۔ اس کے علاوہ سینے کا درد بھی بڑھ چکا تھا۔ اب یہ ٹھیک ہے۔ اماں کا سانس بحال ہوا، کھانسی کا دورہ تھما، تب وہ ذرا ریلیکس ہوتے ہوئے دوسری چارپائی پر بھی بیٹھا ہی تھا جب ورشے جو تب سے دیوار سے لگی کھڑی یہ ساری کارروائی دیکھ رہی تھی خوفزدہ سے انداز میں اسے مخاطب کر گئی۔ بلال یوں چونکا جیسے ابھی بھی اس کی موجودگی سے آگاہ ہوا۔ مچ بیٹر۔ اس کی اٹھی ہوئی نگاہ ورشے کے سراپے میں الجھ کر رہ گئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ یوں بے تکلفی سمیت اس کے سامنے بنا دوپٹے کے آئی تھی، وہ بھی یقیناً اس لیے کہ اماں کی طبیعت کی خرابی کے دوران گھبراہٹ میں وہ اس کی جانب توجہ نہیں دے پائی۔ وہ اس کی بوکھلاہٹ اور خفت کو محسوس کرتا ہوا اچھی خاصی شرمندگی کے احساس سمیت نظریں پھیر گیا تو اس کا کاشنی دوپٹہ اپنے نزدیک ہی پڑا نظر آ گیا۔ وہ اٹھا تھا اور دانستہ چکر کاٹ کر اماں کے سرہانے کی جانب چلا گیا۔ دونوں ایک دوسرے سے گریزاں تھے۔ ورشے نے صورت سے لپک کر دوپٹہ اٹھایا اور کاندھوں پر ڈالتے ہوئے پلٹ کر باہر چلی گئی۔ اماں آنکھیں کھولیں پلیز، وہ ان پر جھک کر رکت آمیز آواز میں بولا اور ان کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا۔ بھلا آپ یوں بھی مجھ سے خفا ہو سکتی ہیں؟ مجھے معاف کر دیں اماں کہ میں نے آپ سے چھپایا، مقصد تو آپ کو پریشانی سے بچانا تھا۔ میں جانتا تھا کہ آپ کو یہ اچھا نہیں لگے گا جب میں ورشا بی بی کو طلاق۔ گمسم ویران آنکھوں سے اسے دیکھتی اماں نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھ دیا۔ اماں، بلال نے ان کا ہاتھ پکڑ کر چوما، تم اسے طلاق نہیں دو گی بلو؟ اس لیے نہیں کہ ہمارے خاندان میں آج تک طلاق نہیں ہوئی، یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں پتر کہ اس کڑی کی آنکھوں میں تیرے ساتھ بسنے کے ارمان تڑپ رہے ہیں۔ وعدہ کر مجھ سے تو اس کے خوابوں کو نہیں توڑے گا۔ پرسوں شام کی اس کے ورشے کی بحث اماں سن چکی تھی، تب سے اب تک خفا تھی۔ بس یہی ایک ضد تھی جس کا اصرار اب بھی جاری تھا۔ وہ نرمی سے جھنجھلایا، مگر اماں میں خائن بھی نہیں بننا چاہتا، بدعہدی کا مرتکب ہوں گا، ذرا سوچیں۔ وہ دل کی خواہش سے نظریں چرا کر کہہ رہا تھا۔
ورنہ دل بھی تو اس بغاوت پر اکسا رہا تھا۔ اس دشمن جان کے تمام دلکش ادائیں بھلا کہیں کا رکھ پائیں تھیں اسے؟ اس کا کیا قصور ہے پہلے باپ اور بھائی کے نام پر ماتوب ہوئی، پھر انہی کے حکم پر اپنی خوشی اور سکون سے دستبردار ہو جائے؟ غیرت مند بنو بلو، وہ بیوی ہے تمہاری، کیسے بنا کسی قصور یا غلطی کے اسے چھوڑ دو گے؟ معاف کر سکو گے خود کو؟ انہوں نے پھولے ہوئے سانسوں کے درمیان ملامت سے کہا۔ یہی طے پایا تھا اماں، نکاح کوئی کھیل نہیں ہے، روز جزا خدا کے سامنے مجرم ٹھہرو گے، گنہگار کی حیثیت سے رب کا سامنا کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا تھا اور آنکھیں مون لیں یوں جیسے بہت تھک گئی ہوں، اور بلال کے اتنے روز کی کشمکش جیسے اسی پل ختم ہو گئی۔ ابھی رات بہت باقی ہے بلو، اور میں ٹھیک ہو جاؤں سو جاؤ جا کر صبح تک اچھا فیصلہ کر لو کہ گزرا وقت پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ وہ یوں ہی بند آنکھوں سے بولی تھی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اب اسے سوچنے کی ضرورت نہیں تھی، فیصلہ تو ہو چکا تھا۔ وہ باہر آیا تو ورشے دونوں بازو سینے پر باندھے دیوار سے ٹیک لگائے رات کے اس پہر دھیرے دھیرے اترتی خنکی کو محسوس کرتی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ آہستگی سے چلتا ہوا اس کے برابر آ گیا۔ چاندنی رات میں تنہا کھڑی کیا سوچ رہی ہیں؟ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ ورشے چونک گئی۔ بس جا رہی ہوں، اماں کی طبیعت اب کیسی ہے؟ وہ سیدھی ہو گئی تھی، سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو ان نگاہوں کے یکسر بدلے انداز کو پا کر ٹھٹکی۔ اماں ٹھیک ہیں اور چاہ رہی ہیں اب ہم بھی آرام کریں؟ مسکراہٹ اس کے لبوں کی تراش میں مچلنے لگی۔ جی میں جا رہی ہوں بس، وہ ایک دم ہی سٹ پٹائی۔ ادھر کہاں مادام؟ میرا بیڈ روم تو ادھر ہے، اسے رونق بخشیں تو ہم احسان مند ہوں گے۔ جی کیا مطلب؟ وہ ششتر ہو کر آنکھیں پھاڑتی اسے دیکھنے لگی۔ جو سنا تھا اس پر جیسے یقین نہیں آ سکا۔ بھلا کوئی جادو کی چھڑی کب گھما کر کیا تھا کہ پس منظر سب کچھ بدل گیا؟ مطلب اتنی حسین لڑکی جو اتفاق سے میری بیوی بھی ہے، اگر خواہ روب ڈالے، بدتمیزی کرے، خود سے کمتر سمجھے تو غصہ تو آئے گا نا؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر ہنستا ہوا بولا تو ورشی اس کی کایا پلٹ پر حیران ہوتی ہوئی غصے میں آ گئی۔ تو اب وہ غصہ کہاں گیا؟ ہاتھ چھوڑیے میرا۔ اگر نہ چھوڑیں تو؟ اس کی آنکھوں میں جھانک کر مسکرایا تو جواباً ورشی نے ایک ہاتھ اس کے کاندھے پر مار دیا۔ چھوڑ سکتے بھی نہیں ہیں، ایسا کر کے تو دیکھیے گا، وہ اسے دھونس سے بولی تھی۔ اور رات کے پچھلے پہر جب صبح کے پیامبر خوشگوار ہوائیں چلنے لگی تھی، ان مہکتی ہواؤں نے ان کی مشترکہ ہنسی سنی تھی اور مسکرا دی تھی۔ وہ بہت زور سے چونکا تھا، رات بیت چکی تھی اور ایک ہی زاویے میں بیٹھے بیٹھے اس کے اعصاب شل ہو چکے تھے۔ ان لمحوں کا درد، ان کی اذیت ابھی تک اس کی رگوں میں دوڑتی تھی۔ اس کا خدشہ درست سے تو نکلا تھا، وہ اس کے ساتھ کھیل کھیل رہی تھی، اسے وہ دن کبھی بھی نہیں بھول سکتا تھا۔ اماں کو دنیا سے گزرے محض 3 دن ہوئے تھے، وہ غم سے نڈھال تھا۔ ورشی کی تسلیاں بھی دلاسے بھی اسے نہیں سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ سوئم کے بعد ورشی نے اسے زبردستی بھیجا تھا، اس روز اس کا انٹرویو تھا۔ پلیز چلے جائیں، ہو سکتا ہے یہیں بات بن جائے، اور اس نے اس کی بات مان لی تھی۔ واپسی پر وہ خاصا پوری امید تھا، مگر وہ گھر پر اسے نہیں مل سکی۔ البتہ اس کا چھوڑا ہوا خط وہاں اس کا منتظر تھا۔ پاپا مجھے زبردستی لے جا رہے ہیں، مگر میں پریشان نہیں ہوں، تم پلیز مجھ سے ملو، کوئی حل نکل ہی آئے گا۔ اور وہ اتنا ڈسٹرب ہوا تھا کہ سوچے سمجھے بغیر اس کے پیچھے چلا آیا، اور اس کے مطلق العنان باپ نے اسے اس تک پہنچنے بھی نہیں دیا تھا۔ اس نے اسٹوری کے آغاز پر ایک بات بہت تنفر سے سوچی تھی۔ ایسا تو فلموں میں ہوتا، اب جس طرح اس کے دولت کے نشے میں چور باپ نے اسے اپنے نوکروں سے کہہ کر پٹوایا تھا، اس کے بعد ایک بار پھر اسے اپنا آپ کسی فلم کے کردار کی طرح لگا۔ میں ورشے سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا۔ ناک اور ہونٹوں سے نکلتے خون کو صاف کرتا ہوا وہ ہمت ہارنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ تم سے ملنا نہیں چاہتی، اب تم دفع ہو جاؤ۔ وہ پھنکارے۔ میں نہیں مان سکتا اور اوکے۔ ابراہیم خان نے ہاتھ اٹھا کر پھنکار زدہ لہجے میں اسے ٹوکا، پھر ملازمہ کو پکارا۔ وہ آ گئی تو بلال کو سرد نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جاؤ ورشی بی بی کو بلا کے لاؤ، کسی کی خوش فہمی جتنی جلدی دور ہو جائے اتنا اچھا ہے۔ پھر ملازمہ کے جانے کے بعد حقارت سے ہونٹ سکیڑ کر بولے تھے، اس نے تمہیں گھمایا اور تم گھوم گئے، مجھے تو تم مردانگی کے نام پر دھبا محسوس ہو رہے ہو۔ بلال نے دانت پینچ کر اپنا غصہ ضبط کر لیا تھا۔ اسے ورشی کا انتظار تھا اور وہ اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ چاہتا بھی تو یقین نہ کر پاتا، مگر اس وقت اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی جب ورشی سرد جامد اور بیگانے انداز میں آ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی، جبکہ وہ کیسے بے تاب بے قرار سا ہو کر اس کی جانب لپکا تھا۔ ورشی کے یہیں رک جاؤ، میں جانتی ہوں تم کیا کہو گے۔ پاپا کی باتوں کا یقین نہ کر کے تم اپنی حماقت کا ثبوت فراہم کر چکے ہو ڈاکٹر بلال۔ تم جو پہلے مجھے سمجھتے رہے تھے وہی صحیح تھا۔ بھلا مجھے کیا ضرورت تھی تم جیسے عام 2 کے انسان کے ذات میں انوالو ہونے کی؟ تھا کیا تم میں؟ پتہ ہے لوگ ہنستے تھے تمہیں میرے ساتھ دیکھ کر، ترس کھاتے تھے مجھ پر اور تمہارا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ مجھے ساری زندگی یہ تماشا اپنے ساتھ لگا کر نہیں رکھنا تھا۔ وہ اس کی حیرت، رنج اور صدمے سے پھٹی پھٹی آنکھوں میں اپنی سرد نظریں گاڑے اتنی رعونت، اتنی صفاقی سے کہہ رہی تھی کہ وہ اگر یقین کرنا چاہتا بھی تو نہیں کر سکتا تھا۔ مگر کب تک؟ یقین تو کرنا تھا نا۔ اسے دکھ تھا تو اپنی کم فہمی پہ تعصب تھا، تو اپنی سادگی پر ملال تھا، تو اپنی سادگی آسانی سے دھوکہ کھا جانے پر پھر کتنا عرصہ وہ اس دکھ کے ساتھ سنبھل نہیں پایا تھا۔ پھر جب خود کو سنبھالا تو جاب ڈھونڈنے کی بجائے اس نے بیرون ملک جانے کی کوشش شروع کر دی۔ اس شہر، اس ملک کی فضاؤں میں اس کی بے وفائی کے زخم کبھی نہ بھرتے۔ وہ اسے بھلانا چاہ رہا تھا، مگر وہ جہاں سب کچھ کر پایا صرف یہی نہیں، 3 سال امریکہ جیسے ملک میں رہ کر بھی وہ جب اپنی اس کوشش میں تھک گیا تو واپس پاکستان آ گیا۔ پیسہ بھی تھا اور حیثیت بھی، کہ وہاں اس نے صرف کام نہیں کیا تھا، ڈاکٹر کی اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کی تھی، یہاں آتی اسے بہت اچھی جاب مل گئی تھی۔ وہ لوگوں کے دل کے مسیحا تو بن گیا تھا، مگر اپنے دل کو سنبھالنا آج تک نہ آ سکا۔
انگلینڈ سے ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی ایک ٹیم پاکستان وزٹ کے لیے آئی تھی۔ یہاں اس بیماری کے بڑھتے ہوئے اسباب اور ان کے روک تھام کے سلسلے میں حکومت پاکستان ایک تربیتی پروگرام شروع کیا تھا، جس میں لوگوں کو اس بیماری کے متعلق انفارمیشن دینے اور ان سے بچاؤ کے لیے ہدایات کے حوالے سے ایک لمبا پروسیس شروع کرنے کا پروگرام تھا۔ وہ چونکہ ہاسپٹل میں سرجن ہونے کی حیثیت سے اہم عہدہ رکھتا تھا، جبکہ اس کام میں ہر جگہ پیش تھا۔ پاکستان بھر سے ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کو اس خیراتی اور فلاحی کام میں شریک ہونے کی دعوت دی گئی تھی، اور جب بلیک پینٹ کوٹ میں اپنی باوقار شخصیت سمیت وہ میٹنگ میں شریک ہونے کو ہوٹل پہنچا تو وہاں مختلف رنگوں اور زبانوں سے تعلق رکھنے والے ایک ہی ملک پاکستان کے بعض سے دلوں کے مسیحا آپس میں اسی ایک موضوع پر اظہار خیال کر رہے تھے، ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے تعارف کا مرحلہ بھی نپٹایا جا رہا تھا۔ اور تب بھی ڈاکٹر بلال کی زندگی میں دوسری بار وہ مقام آیا تھا جب اسے لگا تھا زندگی اسے آزما رہی ہے۔ سفید ساڑی میں ملبوس، رنگ برنگے خوبصورت خوشنما پھولوں سے سجے ڈارک کلر اسکارف سے اچھی طرح سر ڈھانپے اپنی بے حد بہکا دینے والی خوبصورتی سمیت وہ اس کے سامنے تھی۔ دونوں کی نگاہیں غیر ارادی طور پر چار ہوئی تھیں، اور جسے سمے کی دھڑکن تھم کر رہ گئی تھی۔ پھر ڈاکٹر بلال ہی چونکا اور لب بھینچ کر نگاہ کا زاویہ بدل لیا تھا۔ یہ مسز ورشی بلال ہیں سر، اس کا ماتا ہے ڈاکٹر فرمان اس کا تعارف اس سے کروا رہا تھا۔ شاید وہ دونوں کو ایک دوسرے کی سمت متوجہ دیکھ چکا تھا۔ مسز ورشی بلال، اس کے لبوں پر زہر خند پھیلا تھا۔ اگر وہ تماشا تمہیں ساری زندگی اپنے ساتھ لگا کر نہیں رکھنا تھا تو یہ ڈھونگ کیوں رچا کر رکھا ہے؟ اس کے چہرے پر ہی تمسخنانہ تاثرات ابھرے تھے، جنہیں دیکھتی وہ سر جھکا گئی تھی۔ عجب حسن اتفاق ہے، یہ بھی بلال ہیں اور ان کے ہسبینڈ کا نام بھی۔ وہ کوئی بہت شوق مزاج قسم کا بندہ تھا جو ہنس کر کہہ رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے پلٹ گیا۔ ورشی کی نگاہوں نے بہت دور تک اس کا پیچھا کیا تھا، پھر اس کی آنکھیں ڈھیروں ڈھیر نمی سمیٹ لائی تھی۔ صاحب، یہ راشن کی لسٹ ہے، ابھی سے کوٹ کی جیب میں رکھ لیں۔ ویسے میں آپ کو فون کر کے بھی یاد دلا دوں گا، مگر سودا تو تب آئے گا نا جب لسٹ آپ کے پاس ہوگی۔ اگلی صبح جب وہ تیار ہو رہا تھا، سحری میں اٹھا تھا، نماز کے بعد تلاوت کرتے تسبیحات پڑھتے ہوئے 6-7 بجے سویا تو آنکھ تاخیر سے کھلی تھی۔ فریش ہونے کے بعد ہاسپٹل جانے کو نکل رہا تھا جب ملازمہ کچن سے نکل کر بھاگی ہوئی آئی تھی۔ بوڑھی عورت تھی، بے سہارا بھی، پچھلے 2 سال سے اس کے گھر میں ہی قیام پذیر تھی۔ محنت کشتی اور ایماندار بھی، پورا گھر اس کے سر پر چل رہا تھا۔ اف توبہ، ایک تو گرمی اوپر سے روزے، ملازمہ بیچاری دھوپ میں کھڑی ہانپ رہی تھی۔ لائیے دیجیے اور آپ جائیے، میں سودا لا دوں گا۔ اس نے لسٹ تھام لی تھی اور ہاسپٹل سے واپسی پر اسے قطعاً یاد نہ رہتا اگر ملازمہ فون پر یاد دہانی نہ کرواتی۔ وہ میکرو جانے سے قبل شاپنگ آرکیڈ چلایا۔ عید کے لیے ابھی سے تیاری کرنے کا سوچ لیا تھا۔ گہما گہمی اور رش اب اسے بہت وحشت ہوا کرتی تھی۔ سفید شرٹ جس پہ گرے لائننگ تھی اسے اچھی لگی تو ہاتھ بڑھا کر وہیں ہینگر نکال لیا۔ ایڑیوں کے بل گھوم کر آئینے کی سمت رخ پھیرتے ہوئے شرٹ کو اپنے ساتھ لگا کر دیکھا۔ اچھی لگ رہی ہے، اس لیے ضرور لے لیجیے۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ ہلکے نیلے کلر کے ایمبرائڈرڈ لباس میں اپنی تمام تر دلکشی اور اٹریکشنز کے ساتھ اس کے سامنے آ چکی تھی۔ کیسے ہیں؟ اس کے چہرے پر بکھرتے بھرپور اجنبیت، تلخی اور لاتعلقی کے ساتھ سنجیدگی کو محسوس کر کے بھی وہ بہت بے تکلفی سے مسکرائی تھی۔ بلال نے شرٹ واپس پلٹ کر واپسی کو قدم موڑے تھے جب وہ ایک دم بھاگ کر اس کے راستے میں آ گئی۔ صفائی کا موقع دیے بغیر میری سزا کو ہرگز قبول نہیں کروں گی ڈاکٹر بلال، میری شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، راستے سے ہٹو میرے۔ وہ بولا نہیں، خرایا تھا، مگر وہ پھر بھی خائف نہیں ہوئی۔ ہمارا بار بار ملنا اس بات کی سمت اشارہ کرتا ہے بلال کہ ہمارے راستے نہ علیحدہ تھے نہ ہیں۔ تم؟ اس نے دانت پیسے اور شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھا، مگر وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر کانپتے لبوں سے بولی تھی، مجھے معاف کر دو بلال، صرف ایک بار پلیز، صرف ایک بار تم مجھے سن تو لو، پھر تمہیں اختیار ہوگا بے شک جھٹک دینا۔ وہ رو دی تھی۔ میں یہ سب کیوں کروں گا جبکہ میں کوئی مفاد، کوئی ضرورت نہیں سمجھتا میں اس کی۔ اسے سامنے سے دھکیل کر لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔ ورشی وہیں ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ کر بے اختیار روتی چلی گئی تھی۔ تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا، زندگی دھوپ، تم گھنا سایہ، تم چلے جاؤ پھر یہ سوچیں گے ہم نے کیا کھویا، ہم نے کیا پایا، ہم جسے گنگنا نہیں سکتے، زندگی نے ایسا گیت کیوں گایا۔ آنسو قطرہ قطرہ اس کی آنکھوں سے بہتے کن پٹیوں سے ہو کر بالوں اور تکیے میں جذب ہوتے چلے گئے تھے۔ اس بے انت مسافت نے کتنا تھکا دیا تھا اسے۔ آج اگر وہ برس ہا برس کی دعاؤں کے نتیجے میں ملا تھا جو اتنا بدگمان تھا کہ اسے منانا اسے دنیا کا سب سے دشوار کام لگا تھا۔ پتہ نہیں کیوں زندگی میں سب ویسا کیوں ہوا تھا جو اس نے کبھی نہیں سوچا تھا، کبھی نہیں چاہا تھا۔ پہلے اس شخص کا ساتھ جسے قبول تھا ناگوارا، پھر اسی شخص کی محبت جسے اس نے بڑی دقتوں سے قبولا اور پھر منوایا، اور پھر پاپا کا حکم، انہوں نے تو اس کے ارادے، اس کا فیصلہ سن کر طوفان اٹھا دیا تھا۔ تانے، طنز، نشتر، ان کی زبان نے کیسے کیسے گھاؤنا لگائے تھے اسے، مگر وہ کہیں بھی تو پسپا نہیں ہوئی تھی۔ آپ کچھ بھی کہہ لیں پاپا، میں نہیں چھوڑوں گی، تمہیں ایسا کرنا پڑے گا ورشی، ورنہ میں بہت برا کروں گا، انہوں نے تیش کے عالم میں چینک کر کہا تھا۔ اس 2 ٹکے کے کمتر معمولی انسان کو میں داماد کی حیثیت سے قبول نہیں کر سکتا۔ اب کرنا پڑے گا پاپا، اس لیے کہ وہ صرف آپ کا داماد یا میرا شوہر ہی نہیں ہے، میرے ہونے والے بچے کا باپ بھی ہے۔ اس نے دھمکا دیا تھا، جس میں پاپا کا نہیں خود اس کا اپنا آپ ہی تباہ ہو گیا تھا۔ پھر وہ تھی اور ان کا غصہ، نفرت اور طیش، انہوں نے جاہل عورتوں کی طرح اسے مارا پیٹا تھا، اس طرح کہ وہ حال سے بے حال ہو گئی تھی۔ تم نے ایسا زخم پہنچایا مجھے ورشا کہ میں تمہیں شوٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ سنو، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں جانتا ہوں کہ تم میری اولاد ہو، مجھے پیاری ہو، مگر وہ میرا کچھ نہیں لگتا۔
اس سے صرف نفرت کا رشتہ ہے میرا. اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں اسے قتل کرا دوں گا، اور تم جانتی ہو کہ میں ایسا کر سکوں گا یا نہیں. اور وہ لرز گئی تھی، بے اختیار ان کے قدموں میں گر کر گڑ گڑانے لگی تھی. پلیز پاپا ایسا مت کریں، آپ کو خدا کا واسطہ ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے پاؤں کی ٹھوکر سے اسے جھٹک دیا. تو پھر میری بات سنو، اسے یہاں بلاؤ اور اس سے کچھ بھی ایسا کہو کہ وہ تمہاری جان چھوڑ دے. اس کی زندگی اسی صورت میں بچ سکتی ہے. ان کے لہجے میں کسی فرعون کی سی رعونت تھی، اور ورشی محض اسے زندہ دیکھنا چاہتی تھی. اسے خود سے بدگمان کرنا یہ بھی مشکل کہاں تھا. اس کے بعد تو سارے عذاب اسی کی جان پر اترنا تھے، تو یہ بھی اسے منظور تھا اور اس نے ایسا ہی کیا تھا. اور وہی ڈاکٹر بلال جسے اپنی طرف راغب کرنے کو اسے ہزار جتن کرنا پڑے تھے، محض ایک مرتبہ کی کوشش سے اس سے متنفر ہو گیا تھا. پھر وقت کیسے بیتا تھا اسے خبر ہی نہ ہو سکی. ماموں کو پہلے اس سے ہمدردی تھی، وہ اس کے دکھ کو محسوس کر کے روتی تھی، مگر اب اس پہ بیت جانے والا سانحہ ان کی موت کا پیامبر ثابت ہوا. اور پاپا جو اس کی واحد خوشی کو ابارشن کے ذریعے اسے دور کر دینا چاہتے تھے، اس کی نوبت ہی نہیں آئی. اس کا مس کیریج ہو گیا تھا. یہ وہ آخری صدمہ تھا جو اسے اس کے حوالے سے ملا، اور وہ بلک بلک کر روئی تھی. مگر اس طرح رونے سے بھی بھلا نصیب کا لکھا کب ٹلا ہے. صاحب کوئی آپ سے ملنے آیا ہے. وہ بھی ابھی کچھ دیر قبل ہی ہاسپٹل سے آیا تھا. ملازمت سے بڑے عرصے بعد فرمائش کر کے اس نے کوفتے بنوائے تھے، ساتھ میں ابلے ہوئے چاول. اسے یہ مینیو بہت پسند تھا. میٹھے میں کھجور کا حلوہ. افطار میں ابھی 1 گھنٹہ تھا. وہ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد ٹیرس پر کرسی ڈالے صبح کا اخبار پڑھتے ہوئے ٹھنڈی پرکیف ہوا سے محظوظ ہو رہا تھا، جب ملازمہ نے آ کر یہ اطلاع دے کر حیران کر دیا. کون ہے؟ پتہ نہیں صاحب، پہلے کبھی دیکھا نہیں، مگر خوب گورا چٹا اونچا لمبا سوٹڈ بوٹڈ آدمی ہے. وہ لچتا ہوا اٹھ کر ڈرائنگ روم میں آیا تو سامنے صوفے پر آقا خان ابراہیم کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک دم تناؤ چھا گیا. نہیں بلال، پلیز ایسے نہیں، رکو اور میری بات سنو. وہ لب سختی سے بھینچے ایک جھٹکے سے پلٹا تھا کہ وہ صورت سے لپک کر اس کے راستے میں آ کر ملتجی ہوتے ہوئے بولی. میرا نہیں خیال کہ اب سننے سنانے کو کچھ باقی رہ گیا. میں حیران ہوں کہ آپ کو اتنے عرصے بعد یہ ضرورت کیوں محسوس ہونے لگی. وہ جس قدر تلخی سے کہہ سکتا تھا کہہ گیا تھا. تم بہت غصے میں ہو، اور ہونا بھی چاہیے. جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا اس کے بعد تمہارا رویہ درست ہے، مگر بلال اگر کوئی گناہ کرے، غلطی کا احساس کرے اور نادم ہو تو کیا اسے معافی مانگنے کا حق نہیں ہے؟ ان کی بات پر وہ عجیب سے انداز میں ہنسا. کیوں نہیں ہے حق، مگر معافی مانگنے کے بعد معاف کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ تو اس کے پاس ہوگا نا، جسے آپ زیادتی یا ظلم کا نشانہ بنا چکے ہیں. شور وائٹ ناٹ. انہوں نے سر جھکا کر آہستگی سے اتفاق کیا. تو پھر ٹھیک ہے، آپ کہیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. وہ کاندھے اچکا کر کہتا انہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتے صوفے کی جانب آ گیا. میں تم سے گزارش کرنے آیا ہوں بلال، معافی مانگنے آیا ہوں. میں وہ انسان ہوں جس نے زندگی دولت کے غرور اور حیثیت کے تکبر میں گزاری. یہی غرور اور تکبر کسی کے سامنے بھی جھکنے نہیں دیتا تھا. جھکنا اچھی بات بھی نہیں ہے، مگر عاجزی اپنے بندوں میں رب کو بہت پسند ہے. میرا یہی تکبر تھا کہ میں زندگی کے کسی بھی معاملے کو صحیح طور پر نہ سنبھال پایا. شاہ رخ سے قتل ہوا، میں نے اللہ کے قانون کو توڑتے ہوئے خون بہا میں انہیں نہ تو خون کا بدلہ دیا، نہ ہی اس کے بدلے میں انہیں اپنی جائیداد جس کا وہ لوگ مطالبہ کر چکے تھے. یہی نہیں بس کیا، بل اپنی بیٹی پر بھی جبر کیا. ہر لحاظ سے تم ان حالات سے واقف تھے، مگر جب مجھے پتہ چلا ورشی میری بات سے انکار کر کے تمہارے ساتھ اپنی خوشیاں تلاش چکی ہے، تو مجھے لگا جسے میں پہلی بار ہارا ہوں، وہ بھی ایک معمولی کم حیثیت انسان کے سامنے. بس یہی خیال مجھ سے گناہ پہ گناہ کروا گیا. ورشی کو میں نے دھمکی دی تھی کہ وہ تمہیں چھوڑ دے ورنہ میں تمہیں قتل کروا دوں گا، اور میں ایسا کر بھی گزرتا اگر وہ تمہیں خود سے بدگمان نہ کرتی. ورشی کی ماں جو ہمیشہ ہی مجھ سے شاکی رہی تھی، بیٹی بھی ہونے والا یہ ظلم برداشت نہ کر پائی، اور اس نے مجھے میری ذاتی کا احساس یوں دلایا کہ خودکشی کر کے مجھے کبھی نہ ختم ہونے والا ملال دے گئی. ورشی ان دنوں پریگننٹ تھی، اور میں اسے تمہاری سبھی حوالے چھین لینا چاہتا تھا. میرا ارادہ اس کا ابارشن کروانے کا تھا، مگر پے در پہ صدمات نے اس کا مس کیریج کر دیا. ایک طرح سے یہ گناہ بھی میرے سر آیا تھا. اب پتہ نہیں یہ اپنے گناہوں کا احساس تھا یا میں اندر سے واقعی ڈھہ گیا تھا کہ مجھ پر فالج کا اٹیک ہوا تھا. 2 سال تک میں نے لاچار زندگی گزاری اور سسک کر رب سے معافی کی درخواستیں پیش کرتا رہا. اور 2 سال کی طویل بیماری کے بعد جب میں تندرست ہوا تو مجھے سمجھ نہیں آ پائی زندہ کیوں کر بچا ہوں. مگر اب جب مجھے تمہارے پاکستان آنے کا پتہ چلا تو میں نے جانا بلال، خدا مجھے تم سے معافی مانگنے کا ایک موقع فراہم کرے. میں اپنے تمام جرائم کے اعتراف سمیت تم سے معافی مانگتا ہوں بلال، اس لیے کہ جب تک تم معاف نہیں کرو گے میرا رب مجھے معاف نہیں کرے گا. وہ رو پڑے تھے. میں اکثر سوچتا ہوں جس بیٹی کی خاطر میں نے بیٹی کے ساتھ یہ سب کیا، وہ میری 2 سالہ بیماری کے دوران ایک بار بھی امریکہ سے نہیں آیا، اور ورشی وہ مجھ سے بدگمان اور شاکی ہونے کے باوجود میری خدمت کرتی رہی. بلال وہ تمہارے ساتھ مخلص تھی بیٹا، اور ہے. پلیز اس کی سزا کو ختم کر دو. انہوں نے ہچکیوں سے روتے ہوئے کہا تھا. وہ اٹھ کر چلا گیا. ان کی بات کا جواب نہیں دیا. اس نے گاڑی ریسٹورانٹ کے سامنے کھڑی کی اور بارش کی بوندوں سے بچتی تقریباً دوڑتے ہوئے قدموں سے سیڑھیاں پھلانگتی گلاس ڈور دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہو گئی. آج 30واں روزہ تھا. زیادہ جوش و خروش تو 29 روزے کو ہی ہوا کرتا ہے. آج تو سب کو پتہ تھا کہ کل عید ہے. وہ بھی گھر سے وہی تیاری کرنے نکلی تھی جو کل کوشش کے باوجود رہ گئی تھی، اور شاپنگ کے دوران ٹائم گزرنے کا تو پتہ ہی نہ چلا. افطار میں 15 منٹ تھے جب وہ شاپنگ مال سے نکلی اور باہر ہوتی بارش کو دیکھ کر مزید پریشان ہو گئی. راستے میں جگہ جگہ ٹریفک جام ہوتا. وہ اطمینان سے افطار کرنا چاہتی تھی جب ریسٹورانٹ کا رخ کیا تھا، مگر یہاں بھی پہلے ہی مقام پر اس کا دل الجھ کر رہ گیا. بالکل سامنے گلاس وال کے ساتھ ٹیبل پر بلال موجود تھا، اور سیل فون پر کسی سے محو گفتگو. ایک پل کو تو اس کا جی چاہا یہیں سے پلٹ جائے، مگر پھر سوچ کر مردہ قدموں سے چلتی ایک خالی ٹیبل پر آ کر بیٹھی.
زاویہ ایسا تھا کہ وہ نگاہوں کے سامنے تھا اور نظروں پہ پہلے کب اختیار رہا تھا جو اب رہتا۔ وہ اپنی نظروں کی اس بے اعتباری بے اختیاری پر بند باندھنے کو ہی کرسی کا رخ بدل کر منہ دوسری سمت پھیر چکی تھی۔ ویٹر کو آرڈر نوٹ کرانے کے بعد وہ ہاتھوں کے پیالے میں بس چہرہ ٹکائے کسی سوچ میں گم ہو چکی تھی جب اس کے سامنے ٹیبل پر کسی نے آہستگی سے انگلیاں بجائیں۔ بس یہی تھی تمہاری ہمت؟ اس نے سر اٹھایا اور ساکن رہ کی چہرہ اس کے سامنے تھا اور مسکرا رہا تھا۔ پھر بھی وہ حیران نہ ہوتی۔ یہاں بیٹھ کر چوری چوری دیکھ رہی تھی، وہاں میری ٹیبل پہ آ جاتی، کم از کم لوگ تمہاری طرف سے مشکوک تو نہ ہوتے۔ اب انہیں کون بتایا کہ یہ لڑکی اس آدمی کی بیوی ہے؟ وہ اسے اپنے پاس دیکھ کر صرف حیران ہوئی تھی۔ اس کی باتوں پہ ششدر رہ گئی، آنکھیں پوری کھلیں اور منہ واں ہو گیا۔ وہ اس کی حالت پر ہنس لینے والے انداز میں مسکرایا تھا۔ جی چاہتا ہے چوم لوں فرتے شوق سے، وہ لب جو مجھے دیکھ کر حیرت سے کھل گئی۔ اس کی گنگناہٹ پہ ورشا ایک دم خفت زدہ ہوئی تھی اور سنبھل کر بیٹھتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ کیسی ہو؟ اس کے سامنے براجمان ہو کر آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا، اور جواب میں اس کی آنکھوں میں باہر ہونے والی برسات اتر آئی۔ کیا نہیں تھا ان آنکھوں میں؟ بے بسی، لاچاری، ظلم کی داستان، صبر کی منزلوں کی کہانی، اذیتوں، تنہائیوں کی کربناکیاں۔ وہ بھی بے بس ہو گیا۔ پلیز ورشا مت رو اور ایسے مت دیکھو یار، غلطی تمہاری تھی، ابھی ڈھنگ سے محبت کا یقین دلایا نہیں تھا کہ بدگمان کر ڈالا۔ میرا قصور تو اتنا تھا نہیں کہ تم مجھے اب آنسوؤں کے سمندروں میں بہانے پر تل گئی۔ وہ سنجیدہ ہو کر بھی سنجیدہ نہیں ہوا تھا۔ پلیز بلال، پلیز مجھے صرف یہ بتاؤ کہ یہ سب کیوں کر رہے ہو، جبکہ کل تک تو تم نفرت کرتے تھے۔ ہاں، اس نے ٹھنڈا سانس کھینچا، تمہارے پاپا آئے تھے۔ وہ ساری بات بتاتا چلا گیا، پھر آہستگی سے بولا، بہت کچھ کھویا ہم نے، تب جا کر یہ اطمینان اور خوشی ملی ہے۔ ہماری زندگی کی ساری کہانی فلموں جیسی تھی۔ جبھی تو تمہارے پاپا نے اینڈ پر آ کر معافی مانگ کر اینڈ کو ہیپی کر دیا۔ وہ ہنس رہا تھا۔ اینڈ کیوں؟ ہم نے تو اپنی زندگی شروع ابھی کرنی ہے بلال، وہ ٹوک گئی تھی۔ ہاں، وہ بھی تمہارے پاپا کی مکمل رضامندی کے ساتھ، اس نے چھیڑا۔ یہ کیا؟ تمہارے پاپا کی رٹ لگا رکھی ہے آپ نے؟ وہ آپ کے بھی کچھ لگتے ہیں، ورشا نے خفگی جتائی۔ ہاں بالکل، تمہارے پاپا ہمارے سسر ہوا کرتے ہیں، آئندہ میں انہیں اپنے سسر کہا کروں گا، اب ٹھیک؟ وہ اس کی سمت جھک کر ہنسا تھا اور ورشا نے چھینپ کر اس کے کاندھے پر ہاتھ دے مارا تھا۔ روزہ افطار ہو چکا تھا، رمضان المبارک اس کی جھولی میں ڈھیروں خوشیاں ڈال کر رخصت ہو چکا تھا۔ بلال یوں ہی ہنستے ہوئے فنگر چپس کیچپ میں لتھیڑ کر اس کے منہ میں ٹھوس دیے۔ دور افق پر طلوع ہونے والا عید کا چاند ان دونوں کی خوشی اور مسکراہٹ کو دیکھ کر خود بھی مسکرا رہا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسا لگا آپ کو یہ مکمل ناول؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گی کسی نیو ناول کے ساتھ، اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔